سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد على آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم رات سوالات اور جوابات کی نشست ہوئی تھی۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کل کی مجلس نے اور اس کو مضبوط کر دیا کہ ہمارے شعبے سے تصوف و سلوک سے متعلق جتنے ضروری اور واقعی سوالات ہوتے ہیں وہ آپ حضرات کر چکے اور ان کے جوابات تفصیل دیے جا چکے ایک سے زائد دفعہ۔ اور جب کوئی چیز ضروری ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو باقی رکھا جاتا ہے تو غیر ضروری باتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، غیر ضروری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اب سے سوالات اور جوابات کا معاملہ کہیں پر اس کی ایک وجہ تو وہی ہے کہ ضروری سوالات آ چکے اور جوابات دیے جا چکے اور وہ محفوظ بھی ہے، یوٹیوب پر سنے بھی جا سکتے ہیں، تحریر میں بھی آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے ضروری سوال اب بھی آئے اور ہمیشہ اس بات کا امکان ہے، لیکن اگر بیانات غور سے سنے جائیں گے تو انشاءاللہ جوابات ملتے جائیں گے۔ جب سے بیانات کا سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک جتنے بیان ہو گئے ہیں، حرف حرف اگر کوئی سنے تو اسے سارے جوابات مل جائیں۔ تصوف اور سلوک کی دنیا سے متعلق، لیکن ہم سنتے نہیں ہیں۔ جو سوال ریپیٹ ہوئے ہیں ان سے اندازہ لگا کہ بیان سنا ہی نہیں، مناسبت ہی نہیں ہے، سلوک میں چل ہی نہیں رہا ہے، تو پھر ایسے شخص کو سوال کی اجازت دینا خود اپنے آپ کو بے عزت کرنے کے مرادف۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ سلوک کی دنیا کا اصول یہ ہے کہ یہاں پر زبان بند رہے گی، خاموش رہیں گے، صرف کان کھلے رہیں گے اور سنیں گے، عمل کریں گے۔ بولنے کی اجازت خانقاہوں میں نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت عباس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ کا اصول تھا کہ شروع کے 6 مہینے آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے اور نہ کچھ پوچھ سکتے، نہ بول سکتے، نہ سوال کر سکتے۔ 6 مہینے کے بعد
اجازت لے کر پوچھنے کی نوبت 6 مہینے بعد آئے کہ اجازت دے کر پوچھ سکتے. پھر اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا تھا اجازت لے کر کچھ بول سکتے، کچھ فرمانا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں اجازت لے کر. اس کے بعد کا مرحلہ ہوتا تھا اور اس میں بہت کم لوگ تھے، گنتی کے 2-4 نام، جنہیں بیچ میں بولنے کی اجازت تھی دوران مجلس، بیان میں نہیں. لیکن زمانہ گزرتا گیا، وہ نہ طلب رہی، نہ وہ مزاج رہے، نہ وہ اخلاق رہے، نہ دین کی وہ عظمت رہی، نہ اہل دین کی وہ قدر رہی. چلو جو ہو رہا ہے کم سے کم اللہ سیکھ تو لے گا. ہمارے مشائخ رعایتیں کرتے چلے گئے. انہی رعایتوں میں ایک رعایت سوال جواب کی نشست، اس کی افادیت یقیناً سامنے آئی ہے لیکن اب کافی ہوگی. یہ آپ لوگوں کی ذرا ڈسٹربنس کم کریں گے، میرا سر کھاتے رہیں گے. کل سے دیکھ رہا ہوں، کل بھی یہی، پرسوں بند کرو آن لائن، ضرورت نہیں، بند کرو، بند کر دو، بعد میں سن لیں گے لوگ. تم جیسے نااہلوں سے تو درد سر ہی ہوتا ہے ہمیشہ. اٹھ کے چلے جاؤ یہاں سے، جا کے پیچھے بیٹھو، چلے جاؤ یہاں سے، آپ بھی جاؤ یہاں سے. دوران مجلس آئے کیوں؟ آپ بھی چلو. جو لوگ چل کے آئے ہیں دور دراز سے، یہ لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ گھروں میں ٹیک لگا کے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں. ان کی فکروں میں ہمارا دماغ خراب کر رہے ہو. کل بھی یہی ہو رہا تھا عشاء بعد کی نشست میں، دوپہر میں بھی یہی حرکت ہو رہی تھی. اور یہاں چلت پھرت بند کرو، باہر کرو ان لوگوں کو، چلنے پھرنے والوں کو. خامخواہ پریشان کرتے ہیں، مضمون کو منتشر کرتے ہیں، ایسا لگتا شیطان کے نمائندے ہو، جان بوجھ کے کرتے ہو یہ حرکتیں. عجیب لوگوں کو توجہ سے سنو، سننے والوں کی قدر کرو. جو لوگ متوجہ ہیں ان کی طرف توجہ کرو. آئندہ سے بند کرو تمہارا آن لائن کا. آتا نہیں تو کرتے کیوں؟ ہم کو کوئی خواہش نہیں ہے اس بات کی کہ اسکرین پر آئیں، آن لائن ہو، ہزاروں لوگ سنیں، لاکھوں لوگ بیعت ہوں. یہ مصیبتیں تو ہمارے مشائخ نے سکھائی ہی نہیں ہمیں. ہمارے اکابر نے تو ہمیں چھپنے کے بجائے چھپنے کی تعلیم دی. دل پر نقش ہے یہ جملہ حضرت کا. میں کوئی خوشی نہیں ہوتی لوگ سلام کریں، لوگ مصافحہ کریں، لوگ پیچھے چلیں، لوگ واہ واہ کریں. انتظار ہی نہیں ہوتا اس چیز کا. انتظار تو بہت دور کی بات ہے، الحمدللہ خیال بھی نہیں آتا. عجیب لوگ ہیں، بس دین کو دنیا بنانے کے پیچھے پڑے ہوئے. کوئی اٹھے گا نہیں درمیان میں، اٹھے گا تو پھر چلا جائے گا. اٹھ کے ادھر ادھر نہ کرے. خانقاہیں تربیت کے لیے ہوتی ہیں، معلومات دینے کے لیے نہیں ہوتی کہ ہم سے معلومات لے لو اور خود بھی جو ہے ان کو دوسروں کو بتانے والے بن جاؤ. یہاں بہت مٹنا پڑتا ہے، بہت چھپنا پڑتا ہے، بہت اپنے آپ کو بے نام و نشان کرنا پڑتا ہے. ایسے نہیں ہوتا. جو پگڑی باندھ لے وہ پیرانے پیر نہیں ہو جاتا. عجیب لوگ. تربیت نام کی چیز نہیں ہے اور سوالات ایسے کر رہے ہو جیسے بہت بڑے اپنے وقت کے پیر ہو یا بہت بڑے اپنے وقت کے دیندار ہو، پہنچے ہوئے ہو، اپنی اپنی جگہ امام ہو. مجلس میں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آتا. کیا بات چل رہی تھی؟ کیا بات چل رہی تھی؟ میرے ذہن سے چلی گئی. ہاں، زبان بند رکھنے کی جگہیں ہوتی ہیں خانقاہیں.
یہ جو بولنا سکھایا جاتا ہے نا، یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہر جگہ پہلے بولنا سکھایا جاتا ہے، سننا نہیں سکھایا جاتا، جبکہ کسی زبان کو سیکھنے کا ماہر لسانیات نے، لنگوسٹکس کے جو ایکسپرٹس ہیں، ان لوگوں نے جو اصول بتایا وہ یہ ہے کہ پہلے سنو، پہلے سنو، پھر اس کے بعد بولنے کا نمبر آئے گا۔ ہمارے مشائخ کے ہیں یہی اصول۔ تو بولنے کا مرض ہے نا، اس نے تباہ کر دیا ہے۔ وہ مرض لے کے خانقاہوں میں نہیں جانا چاہیے، خاموش رہنے کا ہنر آنا چاہیے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں چپ رہنے کے مزوں کا پتہ نہیں، ہمیں تو بولنے کے مزے معلوم۔ جس دن چپ کا مزہ لگ جائے گا اس دن سے بولنا بھاری ہو جائے گا، اور یہ بولنے کی عادت علامت ہے اس بات کی کہ ابھی مراقبے پر نہیں آیا۔ مراقبے پر آتا تو بولنے کا مرض ختم ہو جاتا، کیونکہ مراقبے میں تو چپ رکھا جاتا ہے، خاموش بٹھایا جاتا ہے۔ جو بے چینی ہوتی نا ہم میں سے بہت ساروں کو مراقبے میں، وہ بے چینی اسی لیے ہوتی کہ ہم بولتے نہیں ہیں، اور بولنے کے لیے زبان مچلتی رہتی ہے اندر، اس لیے خاموش رہنا عذاب بن جاتا ہے۔ یہ ہے اندر کا چور، اندر کا مرض، کہ بولنے کی عادت ہے، مراقبہ مشکل۔ اور جس انسان کو خاموش رہنے کی عادت ہے وہ مراقبہ بہت اچھے سے کر لے۔ تو یہ بات اس پر آئی کہ سوال جواب کی نشست موقوف ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ لایعنی فالتو سوال کر رہے ہیں، جواب تو چونکہ ہم 2-4 حرف پڑھ رکھے ہیں تو دے سکتے ہیں، آپ چاہے جیسا سوال کر لیں، لیکن ہمارے مشائخ نے ہمیں نہیں سکھایا۔ چنانچہ مشائخ کے تربیتی اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ کسی بات کا جواب دینا پڑے تو دے تو دو، لیکن ادھر سے پھر جواب آ جائے تو اب جواب کا جواب نہیں دیں گے، یہ ہمارا اصول نہیں۔ کیوں؟ یہ جو نفس کی بات ہے نا، یہ ہمیں کہیں سننے کو نہیں ملتی، نہ کہیں اس پہ بولا جاتا، نہ سنا جاتا، نہ اس کے تعلق سے کوئی تربیتی ماحول ہے۔ یہ تو ہمارے خانقاہوں کے اندر ہی، ہمارے مشائخ کے قدموں میں ہی ملنے والی چیز ہے۔ اصلاح نفس، تربیت، تزکیہ نفس، یہ سب انہی کے یہاں ملتا۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جواب تو سوال کا ہے، پہلا جواب، اور وہ انشاءاللہ امید ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ ہوگا، بغیر نفس کی شمولیت کے۔ لیکن یہ جو جواب الجواب ہے اس میں نفس ضرور شامل ہو، اور نفس سے بری ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ آپ فالتو سوال کریں گے، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس عاجز کی بھی خود کی کہ وہ نفس کی شمولیت کے بغیر آپ کو جواب دے۔ عین ممکن ہے کہ نفس شامل ہو رہا ہو، حالانکہ عاجز جواب دینے سے پہلے سوچتا ہے، اور جواب دیتے دیتے بھی نگرانی کرتا ہے نفس کی کہ کہیں کوئی بات نفس کے مزے والی نہ نکل جائے، لیکن پھر بھی احتیاط کے خلاف ہے۔ اس لیے سوال جواب موقوف۔ سننے والے بنو، سن کر عمل کرنے والے بنو۔ طے کر لو کہ ہمیں بولنا نہیں، ہمیں بولنا آتا ہی۔ بولنے والا پھنستا ہے بھائی، بار بار کہتا ہے عاجز کہ ایک آدمی کو اگر بولنے کا مرض ہو، جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھیے، اب اندر مت آئیے۔ وہاں کھڑے ہیں مولانا احمد صاحب، ذرا برائے مہربانی ہم پر رحم کیجیے، آپ لوگوں کو چیر کے آنے والوں کو وہیں بٹھا دیجیے کہ یہیں بیٹھ جائیے۔
وہاں جب کہ راستہ نہیں ہے پھر بھی ایک آدمی وہاں سے آ رہا ہے لوگوں کو پھیلاتا ہوا. پہلے تو مجلس میں ہمیں بیٹھنا نہیں آتا، سامنے جگہ چھوڑتے پیچھے بیٹھ جاتے. جہاں یہ مسئلہ ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھیلاتا ہوا صفوں میں داخل نہ ہو، وہیں یہ بات بھی ہے کہ اگر صف میں جگہ کسی نے چھوڑی ہوئی ہے تو اسے پر بھی کرے نماز میں. چنانچہ بہت سارے لوگ پیچھے صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اگلے صفوں میں جگہ ہوتی ہے تو وہاں آ سکتے ہیں. لیکن اب تو سب بیٹھ کے بات شروع ہو گئی، خطبہ شروع ہونے کے بعد کے احکام الگ ہیں. اسی پر قیاس کرتے ہوئے مجالس بھی ہیں، ان میں بھی ان کی رعایت ہونی چاہیے. تو حاجی اکثر کہتا ہے کہ ایک آدمی کو بولنے کا مرض ہے، تو کوئی بات کسی کے تعلق سے چل گئی کہ فلانا آدمی ایسا، تو اب سارے لوگ بولیں گے کہ اس نے ہی کہا ہوگا. اس نے کس نے؟ وہ جو بہت بولتا، وہ جس کی زبان زیادہ چلتی، وہ جو ہر معاملے میں اپنی زبان کھولتا. اب یہاں کہنے کو جی کرتا ہے، تھوڑی سخت بات ہے لیکن مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے. وہ جو چائے پکتے وقت اپنی بیوی کو رائے نہیں دے سکتا، چائے پکتے وقت اپنی بیوی کو رائے نہیں دے سکتا، سمجھ میں آیا نا؟ وہ مجموع میں آ کے بولتا میری یہ رائے ہے، میرا ایسا خیال ہے، میں یہ سوچتا ہوں. اسے کہنا چاہیے کہ جناب عالی آپ اتنے نکمے ہیں کہ چائے بناتے ہوئے آپ کی اہلیہ آپ کی رائے قبول نہیں کرتی، آپ مجمع میں آ کے میری رائے بکرے. تربیت کروائیے پہلے اپنی آپ. تو لوگ اسی کی طرح منسوخ کریں گے فلانے نے کہا ہوگا، فلانے نے کہا ہوگا. اور ایسے وقت میں فائدہ کون اٹھا لیتا؟ وہ شخص اٹھا لیتا جس کی طرف کسی کا بھی ذہن نہیں جاتا. وہ بولا حالانکہ، لیکن اس کے اندر بولنے کا مرض نہیں ہے نا، تو کوئی مانے گا بھی نہیں کہ فلانے نے کہا. نہیں، وہ تو بول ہی نہیں سکتا، وہ تو بیچارہ اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے. وہ بولا ہوگا، اس کا کام ہے بولنا، حالانکہ بولا یہ اس نے نہیں بولا. تو کثرت کلام کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ نقصان ہو گیا، خامخواہ پسند. یہ الگ بات ہے کہ ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ خود بول دے دوسرے کو بسا دے. اور جو آدمی بولتا نہیں ہے اس کے بارے میں یونیورسل جملہ کیا رہے گا؟ یعنی پوری دنیا کیا بولے گی؟ ارے بھائی اس کے منہ میں تو زبان ہی نہیں، بولتا ہی نہیں. یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ پہچانے جائیں اس تعارف سے کہ بہت بولتے ہیں. اور جب تک دل کی اصلاح نہ ہو، تربیت نہ ہو، تب تک دین کی بات کرنے سے بھی فائدہ نہیں ہوتا. یہ مطلق بات ہے. حضرت عبدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا دار آدمی کا مطلب ہوتا ہے وہ جو اللہ سے دور ہے، چاہے جس شکل میں دور ہو. اور دنیا اس کے پاس چاہے جس شکل میں ہو، چاہے دین کی شکل میں ہو. دین کی شکل میں بھی دنیا ہوتی. تو فرماتے ہیں کہ دنیا دار آدمی دین کی بھی بات کرتا ہے تو اس میں ظلمت ہوتی ہے. یہ حضرت حکیم الامت کا جملہ. ظلمت، اندھیرا، کوئی نور نہیں ہوتا. نور نہیں ہوتا مطلب جس کے سامنے بولے گا اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ دیندار آدمی اگر دنیا کی بھی بات کرتا ہے تو اس میں نور ہوتا ہے، کیونکہ تعلق دل سے ہے. دل منور ہے تو جو بولے گا اس میں بھی نور. اور انسان گناہوں سے دور ہو کر دھیرے دھیرے سراپا نور بن جاتا ہے. ہر گناہ سیاہی ہے، ظلمت ہے، اس سے دور ہونا، ایک نور اپنے اندر لانا. اب اس نور کو
اور منور کرنا ہے، نور علی نور بننا ہے، تو ایک ایک سنت کو اختیار کرتے جاؤ. ایک گناہ چھوڑو، سنگل نور. اس کے بعد ایک سنت اختیار کر لو، ڈبل نور. نور علی نور اسی کو کہتے ہیں. اب آ جائیں گے مراقبے کے تعلق سے. کل ہم نے کچھ ارشاد فرمایا تھا، یاد ہے؟ یاد ہے؟ بھول گئے؟ ہاتھ اٹھائیے. 1 گھنٹہ پورا مراقبہ کل سے اب تک. پیچھے کا کوئی بندہ ہاتھ نہیں اٹھایا الا ماشاءاللہ. بس سامنے یہ جتنے ہیں اتنے ہی. اب ہم تعویل کر لیں گے کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو کل تھے اور وہ لوگ ہیں جو کل نہیں تھے. پھر تو ڈانٹ ٹپٹ کا کوئی مسئلہ ہوگا ہی نہیں. لیکن اگر کل کوئی تھے اور آج ہاتھ نہیں اٹھائے تو ان کو تو اللہ جان رہا ہے. ہم بھی نہ جانیں، اللہ تو جان رہا ہے. وہ اپنے کو یہاں آیا ہوا ہی نہ سمجھے. چھوڑ دیجیے آپ. جسے یہاں آئے ہوئے 24 نہیں 12 گھنٹے بھی ہوئے ہو اور اس نے 1 گھنٹہ مکمل مراقبہ نہ کیا ہو تو اس کا یہاں آنا فضول. اور یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ یہاں آ کر بھی اگر 1 گھنٹہ یا چلیے مان لیجئے آدھا گھنٹہ مراقبہ نہیں ہو پایا تو آپ گھر پر کتنا کرتے ہو. اور اگر مراقبے سے مناسبت نہیں ہے تو خدا کے واسطے ہم سلسلے عالیہ میں داخل ہیں، ہم مراقبے والے ہیں، یہ کہہ کے دھوکہ نہ خود کو دو نہ اللہ کو دو. خود کو دھوکہ دو نہ اللہ کو دھوکہ دو. اور اپنے آپ کو منافق کہنا شروع کر دو کہ ہم پہلے تو خود کو دھوکہ دے رہے، پھر اپنے شیخ کو دے رہے اور پھر اللہ کو دے رہے. مراقبے سے مناسبت نہ ہو تو کیا فائدہ پھر یہ سننے سنانے کا، مجلسوں کا، ماہانہ مجالس کا، سالانہ مجالس کا، اعتکاف کا، شیخ سے متعلق رہنے کا؟ کیا فائدہ ان چیزوں کا اگر شیخ سے مناسبت، یہ مراقبے سے مناسبت نہ ہو؟ ہم میں سے ایک طبقہ تو وہ ہے جو مراقبے کو جانتا ہی نہیں، باوجود ہے کہ بیٹھ، باوجود ہے کہ سلسلے میں اسے چاہیے کہ وہ جانے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو جانتا تو ہے لیکن اختیار نہیں کرتا مراقبے کو. اب یہ اس کا مسئلہ ہے. ان کنت لا تدری فتلک مصیبت وان کنت تدری فالمصیبت اعظم. نہیں جانتے تو ایک مصیبت، جانتے تو ڈبل مصیبت. جان کے عمل کیوں نہیں کرتے ہو وہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ جانو، آپ کا اللہ جانے. نہیں جانتے تو جانو. اگر جو بنیاد ہے، جو اصل اصول ہے، جو جان اور روح ہے پیری مریدی کی، بیعت و سلوک کی، شیخ کی، سلسلے کی، مجلسوں کی، وہ چیز اگر اندر نہ آئے تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ سیدھے سیدھے مناسبت محسوس نہیں کر رہے ہیں. سلسلے سے، تصوف و سلوک سے، ذکر سے، شیخ سے مناسبت نہیں ہو رہی ہے آپ کو، تو برائے مہربانی وقت ضائع نہ کیجیے، نہ خود کا نہ شیخ کا. یا تو مناسبت والا سلسلہ دیکھ لیجئے، یا پھر سلسلے سے مناسبت ہے شیخ سے نہیں ہے تو مناسبت والا شیخ دیکھ لیجئے کہ یہاں کی دنیا میں تو کوئی پکڑ کے رکھنا، گھیر کے لانا، کوئی جماعت بندی، کوئی گروہ، ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں.
فقیری سلسلہ ہے، فقیری دنیا ہے، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر مناسبت نہ ہو رہی ہو، پھر بھی چپکے ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، جیسے کل کسی نے کہا کہ تصوف و سلوک سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی رہ رہے ہیں، تو آپ یقیناً ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں بار یقیناً آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں گمراہ ہو جائیں گے، اور سلسلوں میں، خانقاہوں میں رسومات آئیں گی، خرافات آئیں گی، جو بدعات کی شکل اختیار کر کے دین کا حصہ بن جائیں گے۔ یہ عمارت جو بنی ہے، یہ مقصود تھوڑی ہے۔ اگر کوئی سلسلے میں اصول کے مطابق نہیں چلے گا تو آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں اس کو مقصود بنائے گا، بولے گا کہ یہ سلسلے کا حصہ ہے، یہ سلوک کا حصہ ہے، حالانکہ اس کا کیا تعلق ہے عمارت سے، تعمیر سے؟ درخت کے نیچے بیٹھ جائیں آپ، اللہ اللہ کریں، وہ بھی خانقاہ ہے۔ ایک بزرگ کا شعر ہے، اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ، بس وہی اختر ہے اصلی خانقاہ۔ اللہ اللہ ہی نہیں ہے، آہ آہ ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کی یاد میں رونا دھونا نہیں، ذکر نہیں ہے، اصلاح و تربیت نہیں ہے، تو وہ خانقاہ نہیں، وہ خامخواہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحیح دین بھی امت کے سامنے پیش کیا، اور اس دین میں در آنے والی غلطیوں کی، رسومات کی، خامیوں کی نشاندہی بھی کی کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، صریح حدیث ہے، صاف حدیث مبارکہ ہے، اور ایک شہادت اور دلیل کہ دین میں کوئی بھی نئی چیز ریجیکٹڈ، مردود، چاہے وہ جتنی اچھی شکل میں آئے، جتنی خوبصورت بن کے آئے۔ آپ کے رکھ دو، اس پہ کچھ نہ کچھ گرے گا، ٹھیک ہے، اس میں اس میں گرم ہو جائے گا تو جب بوجھوں جب بھی تو مراقبہ بنیاد کا پتھر ہے، اس لیے کل ہی یہ بات عاجز نے بتائی تھی کہ مراقبہ جو ہے وہ ہمارے ہاں، آپ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ کوئی وظیفہ ہے، اتنے لاکھ مرتبہ کر لیں گے، اتنے ہزار مرتبہ کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نہ، وظیفہ نہیں، نہ کوئی ایک عمل ہے صبح و شام کر لیجئے بس ثواب مل جائے گا آپ کو، جنت میں مرتبہ مل جائے گا، وہ بھی نہیں ہے۔ یہ اصلاً روحانی بیماریوں کا علاج ہے، علاج۔ اور درمیان میں یہ بھی سن لیجئے کہ روحانی بیماریوں کا علاج کسی وظیفے یا عمل سے نہیں ہوتا، کسی بھی وظیفے سے نہیں ہوتا۔ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کیجئے، پریشانی دور ہوگی، مصیبت دور ہوگی، تکلیف سے نجات ملے گی، کوئی پریشانی آ گئی ہے ایسی تو دور ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن غیبت کا علاج نہیں ہوگا، شہوت کا علاج نہیں ہوگا، بدنگاہی ختم نہیں ہوگی، نماز کی پابندی اس 1.25 لاکھ کے وظیفے سے نصیب نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک راز کی بات بتا دیں عزیز آپ کو کہ یہ کیوں نہیں ہوتا ہے وظیفوں سے دین کا فائدہ۔
نیت میں فساد ہوتا ہے، وظیفے کرتے ہی ہیں کہ دنیا کا کام بنے، دین مقصود کہاں ہے اس میں؟ فلاں وظیفہ صاحب پڑھ رہے ہیں، چلیے سورہ فاتحہ ہی پڑھ رہے ہیں، 41 مرتبہ پانی پہ دم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ ہی ہے۔ اللہ کے بندے، اگر تو نے تلاوت کی نیت نہیں کی اس 41 مرتبہ میں تو وہ ثواب ہرگز نہیں ملے گا جو آقا نے فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ تم نے بطور وظیفے کے پڑھا ہے، بطور عمل کے پڑھا ہے، تلاوت کے نہیں۔ تلاوت کی نیت کر لو، پھر 41 مرتبہ پڑھو، ثواب ملے گا۔ پھر نیت کر لو کہ ھدی للمتقین، کہ قرآن عظیم الشان ہدایت کا سامان ہے، انشاءاللہ ہدایت بھی ملے گی۔ لیکن اگر صرف عمل کی نیت سے، وظیفے کی نیت سے سورہ فاتحہ بھی پڑھا تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ نیت کے حساب سے اللہ پاک عمل کو تولتے ہیں۔ تو وظیفوں سے فائدہ دین کا نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نیت میں فساد ہوتا ہے، وظیفے پڑھتے ہیں دنیا کے لیے، اور اللہ کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وظیفوں کی بات ہوگی۔ یہاں تک کہ جو اعمال ہیں، فرائض کیوں نہ ہو، یہ بات تو ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، لیکن متفقہ فیصلہ ہے حضرات اہل علم کا، حضرات مفسرین کا اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے کے ضمن میں، کہ یہاں مراد گناہ صغیرہ، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، اور حقوق العباد سے متعلقہ ہوں تو تلافی ضروری ہے، تبھی جا کے معاف ہوں گے۔ وہ صغائر کی بات ہے، چھوٹے گناہوں کی بات ہے جو نیکیوں سے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وضو سے گناہ صغیرہ دھل جاتے ہیں۔ اب وضو کے بعد کی جو دعا ہے اس میں وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ہے آخر میں، کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ نیت کر لو کہ تم کبیرہ گناہوں سے توبہ کر رہے ہو، بڑے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ رہے ہو، نیت کر لو، انشاءاللہ صغیرہ کے ساتھ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور اب جو مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہو گے تو انشاءاللہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر کہو گے، اور نماز کا فائدہ ہوگا۔ عمل سے بھی گناہوں کا، امراض روحانیہ کا علاج نہیں ہوتا، اس سے بہت معافی کی بات کی جا سکتی ہے، علاج نہیں ہوتا، نہ فرائض سے نہ نوافل سے۔ چاشت کی نماز میں روزی کی برکت چھپی ہوئی ہے، یہ ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ نہیں ہے کہ چاشت کی نماز سے غصے کے مرض کا علاج ہو جائے گا۔ امت نے میٹھا میٹھا لیا، اور جہاں پر کڑوا باہر آتا ہے اس سے روگردانی اختیار کی، اس کو اگنور کیا، اس کو پش کیا، پش بیک، پیچھے دھکا دے دو تصوف و سلوک کو، تاکہ امراض کی بات ہی نہ آئے، امراض کے علاج کی بات ہی نہ آئے، دل کی صفائی کی بات نہ آئے، تربیت کی بات نہ آئے، روح کی پاکیزگی کی بات نہ آئے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ کون دھکے کھائے گا شیخ کے پاس جا کے، کون اپنے کو مٹائے گا، کون اپنے کو چھوٹا بنائے گا، کون اپنے کو بیمار سمجھے گا؟ کہ ان سب کے پیچھے کار فرما ہے ایک عجیب و غریب مرض جس کو مشائخ نے ام الامراض فرمایا، اور وہ ہے تکبر۔ اہل علم بیٹھے ہیں، بتاؤ تکبر کا علاج کس آیت میں ہے؟ قرآن عظیم الشان کی علاج پوچھ رہا ہے، عاجز علاج۔ تکبر کی برائی، قباحت، شناعت احادیث مبارکہ میں مل جائے گی، قرآن عظیم الشان میں مل جائے گی۔ اللہ کو اس قدر ناپسند کہ فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، اترا اترا کے زمین میں مت چل،
انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا، نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو سکتا، اس لیے اکڑ رہا، اس لیے گردن تن رہی ہے، یہ تو ہے۔ لیکن اس تکبر کا علاج کس آیت میں؟ مشائخ کرتے ہیں، بے شک اپنے تجربات کی روشنی میں کرتے ہیں، حضرت یہی فرماتے تھے کہ تجربات ہی کی روشنی میں کرتے ہیں صاحب، لیکن یہ بتاؤ کہ فائدہ سے خالی ہے؟ کوئی ایک ایسا بندہ ملے گا جو کہے گا کہ شیخ کے ہاں علاج ہوا ہے میرا لیکن فائدہ نہیں ہوا؟ ایک آدمی بتاؤ، ایک۔ حضرت یہی فرماتے تھے کہ برسہا برس سے امت کے لاکھوں نہیں کروڑوں افراد نے اسی راستے پہ چل کے نسبت کی نعمت کو پایا ہے، تو ہم کیسے جھٹلائیں؟ آپ بھی چل کے دیکھیے۔ امراض روحانیہ کا جو علاج ہے وہ وظیفوں میں نہیں ہے، وہ عملوں میں نہیں ہے۔ عمل پر ثواب ہے، عمل پر بہت سارے وعدے ہیں، یہ ملے گا، وہ ملے گا، فلاں ملے گا، چنا ملے گا، علاج نہیں ہو۔ چنانچہ اعمال کی دنیا میں پوری پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ چلنے والے لوگ بھی مشائخ کے قدموں میں پہنچ کر اپنے شہوت کے روگ کا علاج پوچھتے ہیں۔ میری نگاہیں میلی ہیں، بد نگاہی کا شکار ہوں، کیسے کروں؟ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مشائخ کی دنیا میں جا کے تم علاج نہیں کرواؤ گے نا تو 80 سال کے ہو کر بھی اپنی پوتیوں اور نواسیوں کی عمر کی بچیوں کو تاڑو گے بیٹھ کے، جبکہ تم عمل والے ہو، وظیفے والے ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر علاج کرواؤ گے تو حضرت فرماتے تھے جوانی ایسی پاک گزرے گی کہ ایک نوجوان جو اعلیٰ درجے کی پڑھائی پڑھا ہوا ہے، اونچا تعلیم یافتہ، بڑی بڑی کمپنیوں میں اس کا آنا جانا، اس کی حیثیت بھی اچھی خاصی اونچی کہ وہ ضرورت ہے کمپنیوں کی، حضرت کو کارگزاری دیتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت میں 3 دن نیم برہنہ لڑکیوں کے بیچ میں اٹھا بیٹھا میٹنگز کیا، لیکن الحمدللہ ان 3 دنوں میں ایک دفعہ بھی ایک بدنگاہی نہیں کی۔ یہ علاج کے بعد کا نتیجہ ہے۔ انسان وہ بھی ہے، پتھر نہیں ہے۔ اور اگر علاج نہیں کروائے گا، تہجد پڑھے گا، عادت بن جائے گی، نہ تہجد پڑھے گا وہ کمرے میں اپنے ہوٹل کے، لیکن دن بھر کی میٹنگ میں ہنسی مذاق دل لگی، جو موقع ہاتھ آ جائے بس ڈوبنا ہے گناہ۔ اعمال کی بنا عادت ہے، عادت، یہ یاد رکھیں جملہ، اعمال کی بنا عادت۔ کسی بھی چیز کی عادت انسان کو پڑ جاتی ہے، بس اس کو عادت بنانا ہے۔ بنانے میں مجاہدہ ہے، بنانے میں مشقت ہے، بنانے میں تکلیف ہے، بنانا آسان نہیں ہے، لیکن بن جانے کے بعد وہ عادت جب بن جاتی ہے تو پھر بہت آسان، ہر چیز آسان۔ ایک بزرگ ہمارے یہاں تشریف لایا کرتے تھے، بار بار سناتے تھے کہ ایک آدمی بھینس اٹھا کے لے جا رہا تھا اپنے کندھوں پر۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، پوچھے بھینس کیسے اٹھائی ہوئی ہے تو نے اپنے کندھوں پہ؟ کہنے لگا جب سے اس کی ماں نے اس کو جنا تھا تب سے اٹھاتا ہوں، عادت ہو گئی۔ یہ عادت ہوتی ہے۔ کبھی کبھار بری عادتیں بھی ہو جاتی ہیں، ذلیل قسم کی عادتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ ایک بیچارہ کوئی ہو، غلط صحبتوں کی وجہ سے چوری چکاری کے ماحول میں چلا گیا، کتنے جوتے کھاتا وہ، کتنے مار کھاتا پولیس کے، ہنستے ہوئے باہر آتا، لوگ پوچھے کہ یار بے غیرت یہ کیا معاملہ ہے تیرا؟ کہے گا عادت ہو گئی۔
یہ عادت یہ بھی پڑتی ہے عادت. تو اعمال کی بنا عادت ہے، وظیفوں کی بنا غرض ہے. غرض وابستہ ہے اس لیے وظیفہ یاد آتا ہے. کہ مولوی صاحب حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہوں میں. کیوں پڑھتے ہو صاحب؟ نوکری نہیں ہے، لگ جائے. یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا شان نزول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کوئی صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جاب نہیں لگ رہی. کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابھی اللہ نے اتاری ہے، پڑھو. کہاں اتری ہے، کس کانٹیکس میں اتری ہے، کیا پس منظر ہے، وہ ہی نہیں معلوم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے کائے کے لیے؟ دو چار کرنے کے لیے، روٹی بوٹی کے لیے. اگر صاحب یہ وظیفہ مقصود بنے گا نا کہ آیت کا مقصود ہی وظیفے کے طور پہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو، کبھی نوکری کے لیے پڑھنا ہے، کبھی بچی کی شادی کے لیے پڑھنا ہے، کبھی کورٹ میں مقدمہ جیتنے کے لیے پڑھنا ہے، کبھی اس کے لیے کبھی اس کے لیے، یاد رکھو یہ توہین ہے اللہ کے کلام، اللہ کی بات کی توہین ہے کہ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ نے اتارا ہے قرآن. یوں وقتی طور پر ہمارے مشائخ نے، اکابر نے خود دیے ہیں وظائف، خود دیے ہیں، لیکن وہ وقتی ہوتے تھے، عارضی ہوتے تھے، مقصد نہیں ہوا کرتے تھے. فی زمانہ مقصد ہو رہے، مقصد یہ غلط. اصل تو اس عاجز کو وظیفوں کے تعلق سے کوئی بیان کرنا نہیں ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ مراقبہ وظیفہ نہیں ہے. اسی لیے بیعت کی یہ بنا ہی غلط ہے. بیعت جو ہوتے ہیں نا مشائخ کے ہاں جا کے، اس کی یہ بنا ہی غلط ہے کہ بہت دنوں سے تم پریشان ہو، حضرت سے بیعت ہو جاؤ، مسئلہ حل ہو جائے. حضرت ہے کہ کوئی چابی ہے، مشین ہے کوئی، یا اللہ کے ساتھ کوئی ٹھیکہ ہے، اللہ کے ایجنٹ ہے. مشائخ نے اپنے ذمے میں کوئی دعا کا بھی ٹھیکہ لیا ہوا نہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے مشائخ دعا کی دکان نہیں ہوتی، آپ جائیے دعا خرید لیجئے. اتنا بگاڑ دیا گیا ہے اس لائن کو، اتنا بگاڑ دیا گیا ہے. ہمارے ہاں شروع میں تحنیک کے لیے آتے تھے لوگ، بعد میں اب تو لوگوں کو پتہ چل گیا تو کھجور کا ڈبہ بازو رکھ کے چلے جاتے تھے. ہم پوچھتے یہ کیا ہے؟ نہیں آپ کے لیے. مطلب ایک کھجور کی تحنیک کروں اور پورا کھجور کا ڈبہ رشوت لوں؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ بعد میں یہ چیز ختم ہو گئی جب لوگوں کو پتا چل گیا کہ بھئی یہ سسٹم نہیں ہے. میں تحنیک کروا کے بھاگو یہاں سے. کھجور کا ڈبہ دینے کا کیا مطلب؟ یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ ماحول ہی ایسا بنا. تو دعا کی دکان بھی نہیں ہوتے مشائخ، وہ صاحب دعا بناتے ہیں، آپ کو خود مستجاب الدعوات بناتے ہیں، محنت کروا کے وہاں تک پہنچاتے ہیں. ورنہ شیخ ایک ہی ہوتا، باقی مرید ہی ہوتا، کوئی مرید شیخ نہیں بنتا. پھر اگر مشائخ کی اس میں دنیاوی غرض شامل ہوتی، نفس شامل ہوتا. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ کام صرف اور صرف اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا. جو سمجھ بھی رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن پھر بھی اللہ سے روٹھا ہوا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، اس کو جوڑنا ہے. جیسے میاں بیوی نکاح ہو جاتا ہے، پھر کسی وجہ سے خلا ہو جاتی ہے، یا پھر جو ہے طلاق دے دیتا ہے شوہر، اب ان دونوں کو جوڑنا ہے. اور یہ سب سے اچھا کام ہے. جو اس کام میں اگر حصہ لیتا ہے تو بہت بڑی فضیلت ہے اس کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے سے جڑے ہوئے دونوں بندے تھے، پھر کسی وجہ سے ٹوٹ گئے ہیں، پھر جوڑ لو. اللہ کو اپنے ٹوٹے ہوئے بندے کا اپنے سے جڑنا کتنا پسند ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ جنگل میں لٹ جائے پڑ جائے ایک آدمی، پھر اچانک اس کی ساری سواری ماں ساز و سامان مل جائے، بھائی کیا ہو رہا ہے یار؟ سے دم گھٹنے لگتا ہے. اپنے مولوی صاحب میلہ بنا دیا اس کو. کھانے کا انتظام اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن کہیں اور کرتے اس کو. یہاں لوگ بیان سن رہے ہیں، کچھ لوگ اس میں مشغول ہیں. لا الہ الا اللہ. آنے کی تیاری بھی پہلے ہو جانی چاہیے تھی، پہلے سے بن جاتا، پھر انگیٹھی نیچے ہوتی اور وہ ہلکی ہلکی دھیمی آنچ جلتی رہتی، کھانا گرم رہتا، اور وہ لوگ جو بیچارے تیاری میں اس وقت لگے ہوئے ہیں وہ بھی سنتے. اس پر یاد آ گیا تربیتیں ایسی ہوتی ہیں، سنو. اور اسی لیے مشائخ کی خدمتوں میں جایا جاتا ہے، اور اس سے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا، ہمارا تعارف بھی مل جائے گا آپ کو. بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم سے تو عمر میں بہت زیادہ چھوٹا ہے، بہت بول رہا. تو کیوں بول رہا، وجہ کیا ہے وہ بھی سن لو. واقعہ سنو گے تو وجہ سمجھ میں آ جائے گی. ہمارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت. حضرت والد صاحب مدث اللہ فرماتے ہیں کہ دادا فرماتے تھے میں جب حضرت سے بیعت ہوا تو میری عمر 29-30 کچھ تھی اور حضرت کی 27 تھی، اور پوری زندگی وابستہ رہے، انہی کے سامنے انتقال ہوا. وابستگی مٹھائی ہاتھ میں پکڑ کے نہیں رہی کہ جب بھی آ رہے ہیں حضرت ماشاء اللہ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں یا ماشاء اللہ فلاں صاحب کہہ رہے ہیں. ایسا ہی ہوا ایک دفعہ. حضرت والد صاحب سے بارہا سنا کہ دادی جان جو ہے وہ چائے بنانے میں لگ گئیں. خواتین کا بیان تھا آنے والیوں کے لیے. تو ایسے ہی دھواں شروع ہوا تو حضرت نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا گیا کہ حضرت چائے بنائی جا رہی ہے. بہت ناراض ہوئے. پوچھا جو چائے بنا رہی ہے آپ کی اہلیہ، اس کو دین کی بات سننے کی ضرورت ہے؟ وہ بے نیاز ہے. جو عورتیں دور نزدیک سے چل کے آئی ہیں انہیں ہی دین کی بات سننے کی ضرورت ہے. آپ کی گھر والی کو ضرورت نہیں کہ وہ چائے بنانے میں لگی ہوئی. یہ دین کی عظمت ہے آپ کے، اس لیے بلایا آپ نے. یہ کہہ کے دادا جان کو کہا کر کے باہر جاؤ. تو وہ باہر چلے گئے. تو یہ جو کھڑکیاں جنگلے بنے ہوئے ہیں نا، ایسے دروازے سے نکل کے وہاں باہر جا کے کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو گئے. اور وہاں سے پورا 1 گھنٹہ بیان سنا. اندر نہیں بلایا حضرت کہ آ جائیے، 10 منٹ ہو گئے، 15 منٹ ہو گئے. 1 گھنٹے تک وہیں کھڑے رہنے دیا. بیان کے ختم ہونے کے بعد بلایا. گھر والے کو گھر کے باہر نکالے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے نا. اور ظاہر سی بات ہے کہ مائک لگا ہوگا، عورتوں کو پتہ بھی ہوگا باہر نکالا گیا ہے. انسان ہوتا ہے تو انسان کے اندر نفس ہوتا ہی ہے. خیال تو آیا ہوگا نا، لیکن نفس کو مارا ہوگا نا. تو ویسی پتہ نہیں کتنی قربانیاں دی ہوں گی اپنے شیخ کے ساتھ، تو ہم آپ کے سامنے آج بیٹھے. اور ایسی ہی قربانیاں حضرت والد صاحب مدث اللہ نے دی ہیں اپنے شیخ کے ساتھ، وہ ہم نے خود دیکھی. خیر یہ خامخواہ اس پہ یاد آ گیا، لیکن ایک واقعہ تو پتہ چل گیا آپ لوگ. اب پھر پیچھے لوگ کہاں چل رہی تھی بات؟ کیا؟ ہاں، 2 لوگوں کو جوڑا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اصلح العبد فیما بینہ وبین ربہ، جب بندہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان کے معاملات کو درست کر لیتا ہے، دوسرے لفظوں میں صلح کر لیتا ہے، جڑ جاتا ہے اللہ سے. روٹھا ہوا ٹوٹا ہوا بندہ، اصلح اللہ فیما بینہ وبین الناس، اللہ پاک اس کے اور دیگر لوگوں کے درمیان کے معاملات کو درست کر. جواب نہیں لگ رہی، آپ اللہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں اس لیے جواب نہیں لگ رہی. جواب اصل میں اللہ کے ہاتھ میں ہے، نیچے اس کے ہاتھ میں ہے. ادھر سے ڈور ہلے گی تو یہ ادھر جواب جھک مار کے دے گا. آپ اس سے ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ نہیں دے رہا. مسئلہ اس کا نہیں، ادھر سے بچی کو رشتے نہیں آ رہے، ادھر سے ڈور نہیں ہل رہی. مسئلہ آپ کا اللہ کے ساتھ بگڑا ہوا ہے.
ورنہ رشتہ مقدر میں ہے. 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد رشتہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ کیا ہوا 6 مہینے کے بعد مقدر میں آیا؟ اللہ کی تقدیر میں 6 مہینے کے بعد آیا، سال کے بعد آیا. ہمارا تو یہ یقین ہے نا کہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے سارے معاملات اللہ نے طے کر دیے. تو شادی بیاہ بھی طے کر دی اللہ نے، کس سے نکاح ہوگا، کس بچے کا کس بچی سے، کس بچی کا کس بچے سے، ان دونوں کے دنیا میں آنے سے پہلے سے طے ہے. تو پھر 6 مہینے کیوں لٹکے آپ؟ سال بھر کیوں دھکے کھائے؟ 2 سال کیوں ذلیل ہوئے؟ رشتہ تو پہلے سے طے ہے. اسی لیے ہر معاملے میں رجوع الی اللہ کی ضرورت. تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام. روحانی امراض کا علاج، تربیت نفس، صفائی دل، یہ ہوتا ہے مراقبے سے. اب اس میں ایک دوسری بات آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ساری باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن مراقبہ کرنے پہ فلاں صاحب ایسا بولتے ہیں، فلاں صاحب ویسا بولتے ہیں. ابھی حال ہی میں ایک مسجد میں مراقبے کے لیے بیٹھا، میں نہیں، لوگ آ کے کہتے ہیں. تو ایک صاحب آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ بھائی گھر جا کے سو جاؤ. اب میں کیا کروں؟ آپ دنیا والوں کو دیکھ کے اگر جئیں گے نا تو ایک دن بھی جی نہیں پائیں. یہ دنیا والے تو برے کو برا بولتے ہی ہیں، وہ تو فرض سمجھتے ہیں اپنا. اچھے کو برا بولنا ایمان سمجھتے ہیں. جملہ سمجھ میں آیا؟ اچھے کو برا بولنا ایمان سمجھتے ہیں. حق بولا بھائی، جو ہے وہ بولا. ڈراتے سامنے والے کو، ڈر جاتا ہو، ارے واقعی بھائی حق بولا. نبی علیہ السلام فرمائے حق بولو اگر سے کڑوا ہو، خود کے اوپر بھی بول لو کبھی حق. قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ عَلَى نَفْسِكَ، یہ بھی ہے کہ حق بولو بھلے وہ تمہارے خلاف جائے. بولو. آج فجر نہیں پڑی ذلیل تو نے کبھی کہا اپنے آپ کو خنزیر تجھ سے اچھا ہے، کمبخت تو غیبت کر کے آ رہا ابھی مجلس سے؟ اپنے آپ کو بولو نکمے، تجھے تصوف و سلوک سمجھ میں نہیں آتا، ابھی ماں کو جھڑکی دے کے نکلا نالائق، کسی شیخ کے قدموں میں جا، ماں باپ کے حقوق پتہ چلیں گے، غصے کا مرض جائے گا، تکبر ٹوٹے گا تیرا. یا اپنے آپ کو بھی بولو کبھی حق. دوسروں کو بولنا بہت آسان ہے، حق بول رہا ہوں، حق بول رہا ہوں، جو سچ ہے وہ بول رہا ہوں، یہی بولنے کا مرض. تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچے میں کیا، میری اوقات کے میں کیوں بولوں بھائی، یہ کام تو میرا ہے ہی نہیں، میں اپنی نہ بیٹھوں، میں دوسرے کو کیا بولوں. یہ تصوف و سلوک ہے. یہ جتنی باتیں آج اس کہہ رہا نا یہ سلوک ہے. جو آپ سمجھ رہے ہو وہ سلوک نہیں ہے، وہ سلوک کی رسم ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پورے کے پورے سالکین اپنے حق میں اپنے کو اصحاب کہف کے ساتھ نتھی ہوا کتا سمجھیں، اور اپنے سارے ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو اصحاب کہف سمجھیں. اب یہاں تک تو حضرت کا جملہ ہے، آگے اضافہ کرتا ہے عاجز کہ اگر ایسے سوچو گے اور ایسے سوچ کے پھر سلوک میں چلو گے تو جیسے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا آپ بھی جاؤ گے. کیونکہ تکبر وہ سڑا ہوا مرض ہے جس کے ہوتے ہوئے جنت میں داخلہ کبھی نصیب نہیں ہو سکتا. رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. یہاں پہ ایک نکتہ ہے، وہ نکتہ سنیے. بدعتی کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے کو کبھی غلط نہیں سمجھتا، اپنے کو صحیح سمجھتا ہے، سامنے والے کو غلط سمجھتا ہے. اس لیے اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں. خیر یہ ایک بات ہے. متکبر کو بھی توبہ کی توفیق کبھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اپنے کو کبھی متکبر سمجھتا ہی نہیں.
جب تک کہ کوئی شیخ اسے نہ بولے کہ تیرے اندر سے تکبر کی سڑی ہوئی بدبو آ رہی ہے. اور شیخ ہی پہچانتا ہے اس کو. میں بھی نہیں جان سکتا کہ میرے اندر کبر ہے یا نہیں، شیخ نشاندہی کرے گا تمہارے اندر کبر. اور کبھی کبھی تو یوں بھی امتحان لیتے ہیں مشائخ. امتحان جو مشائخ لیتے ہیں نا اسی چیز کا لیتے ہیں، نفس ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، میں مری کہ نہیں مری، اسی بات کے امتحان لیتے ہیں. کسی اور چیز کا امتحان کبھی بھی نہیں ہوتا. ایک شیخ نے بھی کسی سالک کے پیچھے دوسرے سالک کو یہ کہہ کر نہیں لگایا کہ دیکھو یہ تہجد پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، کسی نے بھی نہیں. ہاں اس بات کی نگرانی ضرور کروائی جاتی ہے کہ اس کا تکبر کا معاملہ کہاں تک آیا، غصے کا معاملہ کہاں تک آیا وغیرہ. تو متکبر کو چونکہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں متکبر ہوں، تو علاج کی بھی توفیق نہیں ہوتی، توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، اب وہ جنت میں نہیں جائے گا اس وجہ سے متکبر مر کر. ایک بڑے بزرگ نامور شیخ الحدیث 50 سال تک بخاری شریف کا درس دینے والے، صاحب نسبت، بہت اونچی نسبت کے مالک، ان کے بارے میں عاجز کہتا تھا اور کہتا بھی ہے کہ اتنا خطرناک صاحب کشف کہ اللہ کی بنا. حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ عاجز کے استاذ بھی. اپنی اجازت و خلافت کا واقعہ سنا تھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے میرے ذمے بخاری شریف حوالے کی پڑھانے کے لیے، اور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. جب وہاں سے حضرت تشریف لائے ہندوستان، میں ملنے کے لیے گیا. روزہ نہیں جاتا تھا، اثر بعد تو ایک دن گیا. جب سب لوگ چلے گئے تو مجھ سے کہا بیٹھ جاؤ. حضرت شیخ کا مخصوص انداز تھا تو میں بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد حضرت نے فرمایا، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نبر اللہ مرقدہ، کس سے کہا؟ اہل علم بطور خاص سنیے، حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ. میں صرف واقعہ نہیں سناتا، اس میں سے اسباب نکالتا. پہلے واقعہ سنی. یہ فرمایا کہ 2-3 سال سے میرا خیال تجھے اجازت دینے کا ہو رہا ہے. یہ جملہ ہے حضرت شیخ کا. 2-3 سال سے میرا خیال تجھے اجازت دینے کا ہو رہا ہے، لیکن تیرے اندر تکبر ہے، تیرے اندر تکبر ہے. شیخ فرماتے ہیں مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ فرما کر حضرت نے میرے چہرے پر نگاہ ڈالی، اور الحمدللہ اس وقت میرے چہرے پر نہیں بلکہ میرے قلب پر بھی کوئی غلط اثر نہیں تھا. اور میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ شیخ واقعی صحیح کہہ رہے. لیکن ہوا یہ تھا کہ حضرت شیخ کے اجازت دینے سے پہلے حضرت کے استاد تھے جن سے حضرت کا بہت خاص تعلق تھا، اور ان کا بہت اونچے الفاظ میں تذکرہ کیا کرتے تھے ہمیشہ. اور وہ استاد تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم تھے. انہوں نے حضرت کو اجازت دے دی تھی پہلے ہی، حالانکہ حضرت شیخ ان سے بیعت نہیں تھے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ. تو فرماتے ہیں کہ بس میں نے اتنا عرض کیا کہ حضرت ایک بات عرض کرنی ہے، بس بات تو بالکل سچی ہے، لیکن وہ جو مولانا اسد اللہ صاحب نے مجھے اجازت دی ہے اب میں کیا کروں اس کا؟ آپ شیخ ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ شیخ سن کے خاموش ہو گئے، سر جھکایا اور آدھے 1 منٹ کے بعد سر اٹھا کے فرمایا، جا میری طرف سے بھی تجھے اجازت ہے. تھوڑی دیر کے لیے شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ
پوچھتے بھی نہیں تو سوچ تو سکتے تھے نا کہ بڈھے میاں بخاری کیوں دی، پھر میں متکبر ہوں تو ان کو میں ہی ملا تھا متکبر، بخاری پڑھانے کے لیے دی نا مجھے، تم بھی 50 سال بخاری پڑھا چکے اور تم شیخ الحدیث ایسے مشہور ہوئے ہو کہ دوسرا کوئی شیخ الحدیث مشہور ہوا ہی نہیں، تو تمہاری نظر میں جچا، مطلب یہ کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں نا، تو متکبر کو بخاری کیوں دی؟ میں رہتا تو ایسا ہی سوچتا، آپ ہوتے تو ایسا ہی سوچتے، لیکن وہ تربیت کروا رہے تھے پہلے سے کئی سالوں سے، اور وہ اس موڑ پہ آ چکے تھے کہ اتنا سخت جملہ کہا جائے برداشت کر لیں گے اور اس کو صحیح سمجھیں گے اپنے آپ میں، یہ ہوتی تربیت۔ ہاں، ان مراحل سے گزرنے کے بعد بخاری پڑھانا جائز ہوتا ہے، ان مراحل سے گزرنے کے بعد میں کرسی پہ بیٹھ کے بولنا جائز ہوتا ہے، ورنہ تربیت نہیں کروا کے بولیں گے کریں گے تو ہوا میں جائے گا سب۔ ان چیزوں کا علاج ایسے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم شیخ سے پوچھتے ہیں غائبانہ کہ حضرت آپ کے ان شاگرد میں تکبر تھا بھی تو آپ ایک 20-30 سال بخاری شریف پڑھانے دیتے ان کو، اس کے بعد ان کا علاج ہو جاتا، آپ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو شیخ فرمائیں گے کہ نہیں، وہ 50 سال بھی پڑھاتے تو ان کا علاج نہیں ہوتا، علاج ویسے ہی ہوتا جب میں نے وہ بات کہی تھی۔ آزماتے مشائخ کیا چل رہا ہے، کہاں تک پہنچا ہے۔ بڑے بڑے مشائخ کو اس امتحان سے گزارا گیا، جو بعد میں بڑے مشائخ کی شکل میں ہمارے سامنے اللہ نے انہیں ظاہر کیا، سب کو اس امتحان سے گزارا جاتا ہے، الا ماشاء اللہ مادرزاد ولی کوئی۔ ان چیزوں کے لیے یہ اصلاح و تربیت کے مراکز ہوتے ہیں، خانقاہیں ہوتی ہیں، رسومات خرافات کے لیے، واہیات کے لیے نہیں۔ اور مراقبے کو عمل وظیفہ مت سمجھو، علاج سمجھ کے کرو، کہ پہلا جو سبق دیا جاتا ہے لطیفہ قلب، اس سے شہوت کے روگ کا علاج ہوتا ہے۔ یہ جو منہ مارنے کی عادت ہوتی ہے نا، کھلے مہار جانور کی طرح جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، کسی کے بھی کھیت میں گھس جاتا، اور جب اس کھیت کے مالک کی نگاہ پڑتی ہے تو اتنا موٹا سا ڈنڈا لے کے آتا اور اس جانور پر بجاتا۔ ہم جو گاڑی چلا کے سامنے جا رہے ہوتے اور ادھر دیکھ کے بدنگاہی کرتے، ادھر دیکھ کے بدنگاہی کرتے، وہ چلی گئی اس کو پلٹ کے دیکھتے نا، اس جانور سے بدتر۔ اور ایسے کو مالک کے ڈنڈے نے، ڈنڈوں کی ضرورت۔ اب یہ جو مرض ہے نا، اس کا علاج تسبیح پھیرنے سے نہیں ہوتا، وظیفہ کرنے سے یا 12 رکعت تہجد سے نہیں ہوتا۔ کوئی شیخ نہیں بولا آج تک کسی سے کہ تم تہجد کی 12 رکعت 40 دن پابندی سے پڑھو، بدنگاہی کا علاج ہو جائے گا، ایک شیخ بھی نہیں بولا۔ میں شیخوں کی دنیا کو اچھے سے جانتا ہوں، ہمارے گھر کی چیز، الحمدللہ ولا فخر۔ آپ مجھے نہیں بول سکتے ہیں، تم کو معلوم نہیں۔ مشائخ تو اتنے ماشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے ان کے ساتھ تائید ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کا ہاتھ اتنا زیادہ ہوتا نا ان کے سر پہ کہ کوئی انہیں چکمہ نہیں دے سکتا۔ چکمہ سمجھتے؟ ہاں، الو نہیں بنا سکتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے سالکین کو یہ بات زیادہ سمجھ میں آئے گی، اہل علم کے سمجھ میں آئے گی۔ ایک صاحب مرید تھے حضرت تھانوی کے، بیعت ہو گئے، اب حضرت کو خط لکھنے لگے، میرے اندر یہ مرض ہے، میرے اندر وہ مرض ہے، یا میرے اندر فلاں کیفیت پیدا ہو رہی ہے، یا ایسے ہو رہا ویسے ہو رہا۔ 2-3 خطوط کے تو حضرت نے جواب دیے، چوتھے 5ویں میں حضرت نے ذرا خط کو ایسے ایسے ٹٹولا، اس کے بعد انہیں جواب لکھا کہ جناب، بچھڑے کا مالک جانتا ہے کہ بچھڑے کے منہ میں دانت کتنے ہوتے ہیں،
آپ ہمارے جو خطوط سالکین کے لکھے ہوئے ہیں اور پھر جو جوابات ہم نے دیے ہیں تربیت السالک کے نام سے چھپ چکے ہیں، اس میں سے دیکھ دیکھ کے لکھ رہے ہو؟ میں الو سمجھا ہوا ہے تربیت السالک حضرت کی کتاب، اس میں سالکین نے خطوط لکھے، حضرت نے جواب دیے، وہاں سے دیکھ کے لکھ رہے تھے وہ نواب صاحب، اور حضرت ان کو جانتے تھے کہ یہ بالغ بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ 10 سال کا بچہ اگر لکھے، کسی کو خط لکھے کہ مجھے 5 سال کا بچہ ہے، کیا بولیں گے آپ؟ 15 سال کا بچہ ہی بولے کہ مجھے 5 سال کا بچہ ہے، شیخ کو چکمہ دینا فضول، چکمہ نہیں دے سکتے۔ علاج ایسے ہوتا ہے، تربیت ایسے ہوتی۔ تو بدنگاہی کا علاج ہمارے ہاں شہوت کے روگ کا علاج لطیف قلب پر مراقبہ ہے۔ اب یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی نیت کر کے بیٹھنا ہے، اللہ کی رحمت آ رہی، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی اور ظلمت دور ہو رہی، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، اس سے کیا علاج ہوگا؟ ہوگا علاج، کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ ہے ہی علاج، اس لیے ہوگا۔ مشائخ نے تجویز کر دیا، اس کو کر دیا کہ وہاں توجہ کر کے تم اللہ 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 کرو گے تو وہ جو فاسد مادہ ہے وہاں سے نکلے گا۔ گویا یہ جو اللہ 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 کرنا ہے اس جگہ نشتر لگانا ہے جہاں اپینڈکس ہے، وہ باہر آئے گا۔ بتا سکتے ہیں ہم آپ کو حکمت، راز، لیکن اگر ان چیزوں کے پیچھے پڑو گے نا تو پھر ایمان بالغیب کیا ہوگا، جس پر ساری نجات کا دار و مدار۔ خیر اس کے سن لو، آپ بولیں گے ان کو آتا ہوا تو کچھ بھی نہیں، بہانے بنا رہے۔ جب کوئی نگاہوں میں آتی نا تو کہاں جا کے پھنستی؟ دیکھو دل کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے بچہ یہاں پھنستی، کہاں پھنستی بھائی؟ دل میں پھنستی۔ تو وہاں مراقبہ کر کے اس کو وہاں سے نکالا جاتا، یہاں سے نکلو، اور جب وہ اپنی جگہ سے نکل جاتی تو پھر ہوا میں لٹکو، کہیں بھی جاؤ مرو، گڑھے پہ گرو۔ وہاں سے جب نکل جاتی ہے تو علاج ہو جاتا۔ تو جتنی بدنگاہیاں اب تک ہم نے کی ہیں اور وہ سب دل میں جا کے پھنسی ہیں، اٹکی ہیں، اور جو ہمیں کہیں کا رہنے نہیں دیتی ہیں، تب لطیف قلب پہ مراقبہ کرو اور انہیں وہاں سے نکالو۔ چنانچہ جو لطیف قلب پر خوب جم کے مراقبہ کرتا ہے اسے شہوت کی بیماری کا علاج ہوتا ہوا کھلی آنکھوں نظر آتا۔ بہت سارے لوگ لطیف قلب کر مراقبہ کیے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ علاج ہو گیا، شیخ نے اگلا سبق دے دیا، پھر بھی جو ہے لگ رہا ہے کہ مسئلہ گڑبڑ ہے اور بدنگاہی کا مرض باقی ہے، تو لطیف قلب پر مراقبہ پھر کرو، کہ اس کا علاج وہی ہے، علاج کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور شیطان علاج کی طرف آنے نہیں دیتا، وظیفے کی طرف لے کے جاتا خود ہی، چل بھائی وظیفہ کر، چل بھائی وظیفہ کر، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس سے تو کچھ ہونے والا ہے نہیں۔ وہ بہت چالاک ہے، بہت ہوشیار ہے، وہ مراقبے پہ آنے نہیں دے گا، وظیفے پہ خوشی سے لائے گا، بڑی تسبیح خرید پائے گا آپ سے 1000 دانوں کی، وہ بیجیں خرید پائے گا آپ سے، دسترخوان خرید پائے گا، بٹھوائے گا کہ بیٹھیے، لیکن مراقبے پہ آنے نہیں دے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ مراقبہ کر لے گا، نگاہ پاک ہو جائے گی، اس کی کم وقت کی نگاہ پاک ہو جائے گی، دل صاف ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا، اللہ کی محبت دل میں آئے گی، پھر میں کیوں آیا دنیا میں، اخرج منہا فإنک رجیم، کیوں بولے اللہ مجھے، یہ راز ہے، یہ مسئلہ ہے۔ جب اسے گالی دے کے نکالا گیا کہ نکل مردود یہاں سے دفع ہو جا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنا کام کروں گا، پھر یہاں سے خراب کرتا ہوں۔ اوپر اٹھنے سے پہلے ہی تباہی جو لاتا ہے شیطان، وہ نگاہوں کی خرابی کے ذریعے، اور اوپر چلے جانے کے بعد جو نیچے پٹکتا ہے وہ بھی اسی راستے سے، وہ بھی اسی راستے سے۔ دوسرا سبق ہے
لطیف روح جو لوگ یہ سبق کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ اس کی نشاندہی کہاں ہوتی ہے. جہاں پہلے سبق کی ہوتی ہے اس کے بالکل سیدھے میں مقابل میں ہوتی ہے لطیف روح کی نشاندہی. اس پہ مراقبہ کریں گے تو کس چیز کا علاج ہوگا صاحب؟ یہ جو ناک پہ آپ مکھی بیٹھنے نہیں دیتے نا، ہاتھی بھی بیٹھنے دیں گے، اس کا علاج ہو جائے گا. سمجھ میں نہیں آئے؟ اپنے بارے میں بولتے کہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا ہوں، کوئی بول نہیں سکتا، مجھے ایک لفظ نہیں بول سکتا. یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ یہ تو آپ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ کسی موقع پر میں گدھا ہوں، کسی موقع پر میں خنزیر ہوں، کسی موقع پر فلاں جانور ہوں، کسی موقع پر فلاں جانور ہوں. یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ یہ مردانگی کی دلیل ہے یا صوفی ہونے کی دلیل ہے کہ یہ مالدار ہونے کی دلیل ہے؟ کس چیز کی دلیل ہے یہ؟ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دینا. ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دینا یہ جانور ہونے کی دلیل ہے. جانور کو دیکھا اس کی ناک پہ ہی مکھی جاتی، یوں کھڑتا کہ نہیں کرتا؟ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کبھی دیکھو غور سے کھڑے رہ کے، ہر جانور یوں جھٹکتا، وہ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا. آپ بھی اس کے بازو چلے جائیے کہ یار ہم دونوں فرینڈ ہیں، بیسٹ فرینڈ ہیں، تم بھی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے اور میں بھی بیٹھنے نہیں دیتا. اس چیز کا علاج کہ غصہ جب ہو جاتا ہے انسان تو پھر اسے اپنا آپ دکھائی نہیں دیتا، اس مرض کا علاج ہوتا ہے لطیف روح پہ مراقبہ کرنے سے. چنانچہ ہمارے حضرت فرماتے تھے، اور ہم نے بھی اس کا کئی دفعہ تجربہ کر لیا، لطیفہ قلب پر مراقبہ کرتے 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 ایک وقت آتا کہ سالک آ کے کہتا ہے کہ حضرت الحمدللہ وہ جو شہوانی خیالات آتے تھے، گندے گندے خیالات آتے تھے، الحمدللہ وہ کم ہو گئے، نگاہیں ٹھیک ہو گئیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ غصہ بہت آ رہا. کوئی کچھ بولے تو بہت طبیعت چڑچڑ کر رہی. تو ہم کہتے الحمدللہ چلو اب دوسرا سبق کرو بھائی. اب جب دوسرا شروع کرے گا نا تو غصے کا علاج ہو جائے گا. اب وہ پریشان کہ یار میں تو حضرت کو جا کے بولا تھا کہ مجھے بہت غصہ آ رہا، بات بات پہ طبیعت چڑچڑ ہو رہی، میں بیوی کو گالی دے رہا ہوں، بچوں کو مار رہا ہوں، حضرت میرا سبق بڑھا دیے. کہیں یہ بیچارے ایسے ویسے شیخ تو نہیں ہے، کچھ آتا جاتا نہیں. اس لیے سبق بڑھایا گیا کہ پتہ ہے شیخ کو کہ اب دوسرے سبق پہ مراقبہ کرے گا تو غصے کا علاج ہو جائے. پھر چند دن اس پر محنت کر کے آ کے کہتے ہیں کہ حضرت اب غصے میں کمی آ رہا ہے. یہ دو خطرناک مرض ہوتے ہیں. شہوت کی وجہ سے انسان کا ظاہر قابو میں نہیں رہتا، گندا ہو جاتا ہے، اور غصے کی وجہ سے انسان کا باطن قابو میں نہیں رہتا، باطن گندا ہو جاتا ہے. دونوں کی صفائی ہوئی. اب اور بھی صفائیاں باقی. میجر آپریشن ہو گئے. ڈاکٹرز جب کسی ایکسیڈنٹ والے مریض کا معائنہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ میجر پارٹ کون سا ہے جو ڈیمیج ہے، جو قابل اصلاح و تربیت ہے. اصلاح و تربیت کرتے ڈاکٹر تو وہ اس کا آپریشن کرتے پہلے، اس سے کم والے کو چھوڑ دیتے، بولتے نہیں ہے ہم پہلے اس کا کریں گے. آپ کو یہاں کے سر پیٹے کہ یار وہاں سے خون رس رہا ہے، یہاں سے یہ ہو رہا ہے، تم لوگ اس کے پیچھے پڑے ہو، اس کو کیا معلوم کہ اس کے پیچھے کیوں پڑے. پھر اس کے بعد دوسرے پہ آتے. جب میجر ہو جاتے تو مائنر کی طرف متوجہ. تو یہ تو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے میجر مائنر ہے، ورنہ حقیقت میں ہر بیماری چاہے چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو بڑی ہی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھے، کیونکہ ذرے ذرے مل کر ہی پہاڑ بنتے ہیں. یہ چھوٹے کبیرہ بنتے بعد میں. اسی لیے چھوٹے کا پہلے علاج کرو. خیر، تو غصے کا علاج ہو گیا. تیسرا سبق لطیفہ سر. اس پر جو مراقبہ کروایا جاتا ہے تو یہاں کس چیز کا علاج ہوتا ہے؟ مزاج میں انسان کے جو حرص کا مادہ ہوتا ہے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ کھا لوں، وہ کھا لوں، یہ پہن لوں، وہ پہن لوں. خواتین میں الگ طرح کی حرص، مردوں میں الگ طرح کی حرص.
حرص کا مادہ اور حرص کی وجہ سے بخل پیدا ہوتا ہے. آدمی حریص اور لالچی نہ ہو تو بخیل بھی نہیں ہوگا. جانے دو بھائی مجھے چاہیے ہی نہیں، خرچ ہونے تو کوئی بات نہیں. لیکن حریص ہوتا ہے تو بخیل بھی ہوتا ہے. تو حرص کا، بخل کا، کنجوسی کا، پھر اس کی وجہ سے جو خرابیاں آتی ہیں، دوسرے کا حق مارنا، دوسرے کا حق لوٹ لینا، وراثت میں تقسیم صحیح نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ، جتنے اس سے ریلیٹڈ ہیں ان سب چیزوں کا علاج ہو جاتا ہے تیسرے لطیفے پر مراقبہ کرنے کی برکت سے. اس کے بعد چوتھا لطیفہ، تھوڑی سی عادت ہے اس سازش کو سبق کے انداز میں بیان کرنے کی. سب ہم ہی بولے آپ بیٹھ کے سنتے رہے، یہاں بیٹھ کے ایسے سنتے شریف ایسے منہ میں زبان ہی نہیں. اور ذرا سبحان اللہ بھی حمدی پڑھ کے اٹھو نا تو عورتیں فیل ہو جانا تمہارے سامنے آج کل جو اتنی باتیں کرتے مسجدوں میں. اللہ کی پناہ، عورتوں کو کہنا پڑتا تھا باتیں مت کرو، تو مردوں کو بھی کہنا پڑ رہا. تو لطیفہ قلب، روح، سر کے بعد کون سا لطیفہ ہے بھائی؟ کان میں آواز نہیں آ رہی؟ ادھر سے تو بالکل بھی نہیں آ رہی، مولوی صاحبان بیٹھے. لطیفہ خفی، اس پر مراقبہ کرنے سے جس چیز کا علاج ہوتا ہے وہ خاص بیماری، اسپیشل بیماری، چاندی کے برق میں لپٹی ہوئی، اسپیشل ڈیز میں پیدا ہونے والی، اسپیشل کیٹیگریز کی، اسپیشل پرسنس کے تعلق سے آنے والی، سم تھنگ اسپیشل بولنا چاہیے اس کے لیے. عام خاص بیماری نہیں ہوتی، وی آئی پی بیماری. بڑوں کو ہوتی، بڑوں سے ہوتی، پڑھے لکھوں کو ہوتی، پڑھے لکھوں سے ہوتی، کھاتے پیتوں کو ہوتی، کھاتے پیتوں سے ہوتی. نہ بول دیا نہ بولو کون سی. ہاں دیکھو کیسے خوش ہو کے بول رہے، حسد حسد. ہاں وہ اس لطیفہ خفی پر مراقبہ کرنے سے یہ بیماری جاتی ہے، حسد. ساتھ میں کینے کی، حسد کی بنیاد پر کینہ آتا، ذلیل مر جانا، پنپنا نہیں. وہ یہ بولتا ہے انسان حسد کی بنیاد پہ جی کیوں رہا، وہ دوسرے کے مر جانے کی تمنا کرتا ہے حسد کی بنیاد پر. اور یہ حاسد اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ اس کو بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. پوری زندگی حسد کی اپنی جلائی ہوئی آگ میں خود جل جل کے مر جاتا. خود جل جل کے مر جاتا، اور جس سے جل رہا اس کا کچھ نہیں بگڑتا، کچھ بھی نہیں بگڑتا. حسد کے بارے میں ہمارے مشائخ نے فرمایا یہ بیماری نچلی حیثیت والے کو ہوتی ہے، شریف النفس کبھی حاسد نہیں ہوتا. اختلاف ضرور کر سکتا ہے، کسی وجہ سے تعلق ختم کر سکتا ہے، دوری اختیار کر سکتا ہے، حاسد نہیں بن سکتا. حاسد ہے تو ہلکا ہے، خود ہی ذلیل ہے. دوسری بات، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حاسد دو باتیں کہتا ہے، دو باتیں، اور کتنی خطرناک ہے وہ دو باتیں ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں ہی سوچ لینا. اکابر کی روشنی میں نہ سوچو، قرآن و سنت کی روشنی میں سوچو. یہ بات ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ ہر بات قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ہونا ہمیں، تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہی سوچ لو بھائی. یہ جو دو باتیں حاسد کے دل میں آتی ہیں وہ کس حد تک درست ہیں جو حضرت فرماتے ہیں. نمبر ایک، حاسد یہ اللہ کو پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ آپ نے اس کو وہ نعمت دیتے ہوئے مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا. میرا پڑوسی ہے، وہ کلاس میٹ ہے، بیچ میٹ ہے،
فلاں ہے، آپ نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا اور مجھے کہاں رکھا؟ مشورہ کیوں نہیں کیا آپ نے مجھ سے؟ پوچھنا چاہیے نا مجھ سے، عرش پہ بلا کے پوچھنا چاہیے معراج کا موقع دے کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش پہ بلا کے، معراج پر بلا کر، وہاں بھی اللہ پاک نے کسی قسم کا کوئی مشورہ نہیں کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، کوئی مشورہ نہیں کیا۔ ایک مشورہ ثابت کر دو، ثابت، ہم بھی پوچھتے کہاں سے ثابت کہ یہ مشورہ کیا تھا اللہ نے اپنے محبوب سے؟ نماز فرض کی 50 کی پوچھا نہیں کہ میرے محبوب کتنی نمازیں فرض کروں کہ بھی نہیں کروں، سب پہ کروں کہ بعض پہ کروں؟ لیجئے یہ 50 نمازیں آپ کے لیے تحفہ لے جائیے، فرض ہے آپ کی امت پر اور آپ پر۔ چلے آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کے، وہ تو موسیٰ علیہ السلام مشورہ دیے نیچے کہ یار کنسیشن لے لو جا کے، تو موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پہ آئے تھے نبی علیہ السلام واپس، تو پھر 5 گھٹتے 5 پہ آ کے روکی، لیکن اللہ نے مشورہ کیا تھا، تو نبی سے مشورہ نہیں کیا، مجھ سے کیوں مشورہ کر کہ فلاں کو نعمت دوں کہ نہ دوں، فلاں کو یہ کھلاؤں کہ نہ کھلاؤں، فلاں کو وہ پلاؤں کہ نہ پلاؤں؟ ایک ماں باپ کی 2 اولادیں ہوتی ہیں، ایک بالکل نیچے پتہ نہیں کہاں گرا ہوتا ہے، ایک اوپر ہی اوپر اٹھتا جاتا ہے، اوپر ہی اوپر اٹھتا جاتا ہے، اللہ کی رہ جائے، اللہ کی عطا ہے، کسی کا اس میں کیا لینا دینا ہے؟ دوسری بات حضرت فرماتے تھے کہ حاسد یہ کہتا ہے اللہ سے کہ ٹھیک ہے آپ کو مشورہ کرنا چاہیے تھا، آپ نے کیا نہیں، تو اگلی بات سن لیجئے میری کہ میں آپ کی تقسیم پر راضی نہیں۔ کیوں دیا آپ اس کو؟ میں آپ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوں، میں تو اس کو پریشان کروں گا۔ اب جو اللہ سے پنگا لے، کیا حشر ہوگا اس کا؟ اب اس بیماری کا علاج کوئی وظیفہ نہیں، قرآن کی آیت کو بھی وظیفہ بنا لینا نہیں ہوگا علاج، کسی حدیث مبارکہ کو وظیفہ بنا لینا نہیں ہوگا علاج۔ اچھا اس میں بھی کیا ہے، کئی دفعہ یہ جو اللہ 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 کروا رہے ہیں نا، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ 99% روحانی بیماریوں کا علاج مراقبے میں ہے، لیکن 1% کا معاملہ ایسا ہے کہ کبھی کبھار نہیں ہوتا، تو شیخ کے ڈنڈے کی ضرورت پڑتی ہے۔ شیخ کس لیے؟ ہوا کھانے کے لیے، کہ کہیں نہ کہیں تو شیخ چاہیے، تو 1% میں شیخ لگے گا۔ تو کبھی یہ اللہ 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 کرنے سے بھی علاج نہیں ہوتا، تو پھر شیخ کو سوچنا پڑتا ہے کہ زیادہ ہی مسئلہ ہے ان کا، میجر نہیں، ٹرپل میجر آپریشن ہے۔ سرجری جو ہے وہ 2 گھنٹے کی نہیں، 12 گھنٹے کی ہے، ٹفن لے کے اندر بیٹھو سرجری کرو۔ ابھی حال میں ایک خبر ایسے ہی نظر پڑ گئی اس پہ، نہ خبریں سنتا ہوں نہ دیکھتا ہوں، اچانک نظر پڑی، پتہ نہیں کہاں پڑی، کہ 2 ڈاکٹر بے سود پڑ گئے، بے ہوش جیسے، تھک کے چور ہو کے۔ لکھا تھا کہ کوئی میجر سرجری تھی دماغ کی، جو یاد نہیں ہے اچھے سے آج اس کو، غالباً 36 گھنٹے چلی۔ ڈاکٹروں کی کیپیسٹی، محسن ہوتے ہیں وہ، ہمدرد ہوتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے وہ، بس مرض دیکھتے ہیں، اس کا علاج دیکھتے ہیں۔ مشائخ کی ٹھیک یہی حالت ہوتی ہے، مریض کو نہیں دیکھتے، مرض دیکھتے، علاج دیکھتے۔ مرض اور علاج سے مطلب ہوتا ہے، مریض سے مطلب نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مشائخ تو اپنے پاس آنے والوں کو اپنے سے افضل و بہتر سمجھتے ہیں، بس یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک حسینہ ہو کوئی بے پناہ خوبصورت، اس کے چہرے پر سیاہی لگا دی گئی، سیاہی مل دی گئی، کالک جسے کہتے ہیں، اور سامنے والے کو پتا ہے کہ ابھی چہرہ دھل لے تو چاند سا روشن چہرہ نکل کے آ جائے گا،
ٹھیک اسی طرح اپنے خدمت میں آنے والے سالکین کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ بس گناہوں کی سیاہی دل پر پڑ گئی ہے، ذرا سا محنت ہوگی نکھر کے آ جائے گا اور ہم سے بھی اچھا ہو جائے گا۔ اس خلوص کی بنا پر جو ہے کام بن جاتا ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے تو پھر شیخ کی ضرورت پڑتی، صرف اللہ اللہ سے بھی کام نہیں چلتا، مطلب اس ذکر سے جو پرٹیکولر ذکر ہے اس مرض کے لیے، اس سے بھی کام نہیں چلتا، حالانکہ 99% روحانی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ علاج ہے مراقبہ، یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا، ثابت ہوا؟ جی کہہ رہے ہیں تو مراقبے پہ آئیے۔ ہمارے پاس صرف یہی ہے، جیسے کل بات آئی نا کہ حضرت سے کہا کسی نے، پیر صاحب آپ کے پاس اللہ 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 کے سوا کچھ نہیں ہے کیا؟ تو ہاتھ جوڑے، حضرت نے کہا بھائی کل قیامت میں یہی کہہ دینا کہ اس بندے کو اللہ 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 کرنے کرانے کے سوا کوئی دوسرا کام ہی نہیں۔ بس یہی ہوتا ہے ہماری دنیا، کوئی دوسری بات نہیں ہوتی۔ قدر کر لو ہمارے مشائخ کی، اکابر کی، کہ ان کا واحد دربار اس دور میں ایسا بچ گیا ہے کہ وہاں جانے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یا تیری سنا یا میری سن، کوئی تیسرے کی بات نہیں۔ ورنہ تو آج کل حرم شریف کے اندر غیبتیں ہوتی، طواف کرتے کرتے غیبت، سعی کرتے کرتے غیبت، مینا میں غیبت، مزدلفہ میں غیبت، عرفات میں غیبت، حج کی مبارکباد کے گلے ملتے ہوئے غیبت۔ ہمارے مشائخ نے ان چیزوں سے بچایا۔ حضرت کا مشہور ملفوظ ہے، غیبت سے بچنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ غائب کا تذکرہ ہی نہ کریں، جو سامنے نہیں ہے اس کا ذکر ہی نہیں۔ ایک بزرگ دسترخوان پر بیٹھے، غیبتیں شروع کر دی لوگوں نے، تو ہاتھ جھاڑ کے اٹھ گئے، فرمانے لگے کہ تم نے یہاں بھنے ہوئے پکے ہوئے جانور کا گوشت کھلانے سے پہلے مردار بھائی کا گوشت کھلا دیا، اب یہ کیا کھائیں؟ جا رہے ہیں۔ یہ چیز صرف مشائخ کیا ملے گی، ورنہ تم خوشی خوشی غیبتوں میں پڑ جاتے۔ نہیں وہ بس آپ کو جو معلوم ہے وہ بول رہے ہیں۔ اگر میں شروع ہوا، جانے دیجیے، چھوڑو۔ واہ کیا شریف النفس انسان ہے، کیا خاندانی آدمی ہے، اور کیسی پہنچی ہوئی شخصیت، کیا خوبصورت انداز ہے سامنے والے کو ذلیل کرنے کا۔ میں شروع ہو گیا تو پھر آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے، چھوڑیے ان کا تذکرہ ہی چھوڑیے، ذلیل کر دیا آپ نے اسے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اسے عزت دی۔ جھوٹ بول کے سامنے والوں کے دلوں میں اس کے تعلق سے اچھا گمان پیدا کرو۔ نہیں وہ ایسے نہیں ہے، کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے، ہو گئی ہوگی، آپ سے کسی نے کہہ دیا ہوگا، ان سے پریشانی ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی، وہ ایسے آدمی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے یہ جھوٹ کہنے سے اللہ کو خوشی ہوگی، خوشی ہوگی۔ دو لوگ آپس میں روٹھے ہوئے ہیں، لڑے ہوئے ہیں، ان دونوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو یہ جائز ہے، نہ صرف جائز بلکہ اچھا ہے کہ ایک کے پاس جا کے کہے کہ یار آپ بلا وجہ ناراض ہیں ان سے، آپ کی تو بہت تعریف کر رہے تھے، آج ہی ملا ان سے میں فجر کے بعد، آپ کے بارے میں تو بہت اونچی بات کر رہے تھے، وہ بہت عقیدت ہے ان کو آپ سے۔ وہ آنکھیں کھولے گا، پریشان ہوگا، ایسے کیسے ہو سکتا؟ پھر اس کے بعد جا کے اس کو بولنا کہ آپ کو خامخواہ غلط فہمی ہوئی ہے ان کے تعلق سے، وہ تو آپ کا احسان مان رہے تھے، وہ بول رہے تھے کہ بہت اچھا آدمی ہے، میں تو اس کے احسانات سے شرمندہ ہوتا ہوں ہمیشہ، وہ تو ایسے بول رہے تھے۔ یہ بولنے کے بجائے عجیب وہ جو نامردی والے کام، کیا بولنا چاہیے، بولنا حفاظت فرمائے، جا کے اور لگانا، بجھانا اور پن مارنا، ارے وہ کیا بولے تمہارے بارے میں، ہمارے سامنے بولا تو اچھا نہیں ہوتا، سامنے بولا تو اچھا نہیں ہوتا، پیچھے بولتا، پیچھے بولنا بھی برا ہے، سامنے بولنا بھی برا ہے، بہت غلط بول رہے تھے تمہارے بارے میں، بہت غصہ آیا مجھے، احسان تو یاد رکھنا چاہیے اس شخص کو تمہارا، ہم دیکھے ہوئے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھی ہوئی ہیں کیا 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 ہے تم نے ان کے لیے، نالائق آدمی، اچھا کیے تم اس کے ساتھ میں ایسے ہی کرو۔
یہ کون ہوتا ہے معلوم؟ الذی یاتی ہاؤلائی بوجہ و ہاؤلائی بوجہ، ایک کے پاس جاتا ہے ایک چہرہ لے کر، دوسرے کے پاس جاتا ہے دوسرا چہرہ لے کر، منافق ہوتا ہے منافق۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں آئے گا دھڑ الگ ہوگا، اس کا ایک دھڑ ایسا جھکا ہوگا۔ اچھے کام کرو۔ اللہ نے فرمایا مومن سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی، تو بھائیوں کے درمیان میں صلح صفائی کا معاملہ کرو، لڑائیاں کیوں لگاتے ہو؟ شکایت کرنا کسی کی، کسی کے بارے میں کسی سے جا کے اس کے تعلق سے برا کہنا انتہائی خبیث حرکت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دو دفعہ جب اس طرح کی حرکت کی گئی نا تو آپ نے بہت ناراضگی کے ساتھ فرمایا مجلس میں آ کر، ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے، انی احب ان اخرج الیکم، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے درمیان اس حالت میں آؤں کہ میرے دل میں کسی کے بھی تعلق سے کوئی برائی نہ ہو۔ یہ کیا حرکتیں کرتے ہو؟ واہیات حرکتیں، بہت بری چیز ہے کینہ رکھنا کسی کے تعلق سے، حسد رکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بچے تھے، انہیں مخاطب کر کے فرمایا نبی علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے۔ جب بہت شفقت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، بچے کو اپنی طرف مائل کرنا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا میرے لاڈلے میری جان، یا بنیا میں وہ مفہوم ہے۔ فرمایا ان قدرت علی ان تصبح، اگر تمہارے اندر قدرت ہو اس بات کی، تمہارے بس میں ہو کہ تم صبح کرو، وَأَن تُمْسِيَ، اور شام کرو، یعنی صبح گزارو شام گزارو، تم پر صبح آئے اور شام آئے اس حال میں کہ لَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، کہ کسی کے بھی تعلق سے تمہارے دل میں ذرا برابر بھی کینہ نہ ہو، برائی نہ ہو، فَفْعَلْ، تو بیٹے ایسے کرو۔ یہ تعلیمات ہیں، اس کا علاج ہوتا ہے شوہرتے سبق پر مراقبہ کرنے سے۔ بس اتنا کافی، وقت بہت ہو گیا، ہم تو 1 بجے تک ختم کرنا چاہ رہے تھے بھائی، سفر بھی ہے۔ تو ایک باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم نے مولانا عباد الرحمن صاحب زیدہ مجدہم سے رمضان شریف میں ہی کہا تھا کہ اب آپ اپنی مجلس شروع کر دیجئے۔ یعنی ان کی ماہانہ مجلس ہوا کرتی تھی پہلے اتوار کو، ایک دن کی شاید ہفتے کی دوپہر سے اتوار کی دوپہر تک، تو اسی کا یہ آغاز ہے اصل میں دوبارہ۔ تو مولانا سے ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ دوسرا اتوار ہی رکھیے جو ہمارے ہاں اورنگ آباد میں طے ہے، اور اس کو 2 دن کر لیجیے، جمعہ کی نماز سے شروع کیجیے اور اتوار تک لے جائیے، اتوار کی ظہر تک، اور پھر آگے اور ماشاءاللہ سلسلہ چل پڑا تو 3 دن کر لیجیے۔ لیکن اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے جب بیانات ہوں گے وہاں پر تو وہ بیانات لائیو تو ہوتے ہی ہیں ویسے بھی، تو وہی لگا دیے جائیں گے جہاں پر، تو وہ بھی سن لیں گے، آپ بھی سن لیں۔ بقیہ وقتوں میں وہ اپنی مجلس بھی کر لیں گے، ملاقاتیں بھی کر لیں گے، اجتماعی مراقبہ بھی کروا لیں گے، باقی معمولات پورے کر لیں گے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان شریف میں اعتکاف میں وہ ہمارے یہاں آتے ہیں، کافی عرصے سے آتے ہیں، 2017 سے۔ تو اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ کافی دوری بھی ہو گئی ہے، بہت دور ہے، ہم جب بھی آئے محسوس ہوا کہ بھی بہت دور ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے انہیں توفیق تھی اور ہے کہ وہ ہر مہینے چلے آتے ہیں ہمارے پاس۔ بہت مشکل ہے اورنگ آباد آنا، بہت دور ہے، گرمی بھی آتی ہے اس میں، بارشیں بھی آتی ہیں، سردی بھی آتی ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ آپ مت آئیے، آپ یہیں رہیے، گاہے گاہے آ جائیے جب بھی موقع ملے، اور یہاں کا معاملہ دیکھیے سالکین کا، کیونکہ جب کام بڑھتا ہے تو پھر مصروفیت بھی بڑھ جاتی ہے، توجہ بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تو رمضان کا اعتکاف بھی ہوگا انشاءاللہ، بس یہ ہے کہ یہ مسجد شرعی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے، یہاں اعتکاف مسئلے کی روح سے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، وہ دیکھ لیں کہ حضرات علماء کرام سے، مفتیان کرام سے رجوع کر کے، اگر اب نہیں ہے اور رمضان سے پہلے تک یہ مسجد شرعی میں تبدیل ہو سکتی ہے تو کر لیں گے،
ورنہ اس وقت جو بھی صورت ہوگی وہ خود آپ کو بتا دیں گے. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ تھی کہ آئندہ ماہانہ مجلس بھی نہیں ہو پائے گی. آج اس کا سفر ہے، انشاءاللہ وہاں سے واپسی کے بعد جولائی ہی میں ہو پائے گی، وہی دوسرے ہفتے میں جیسے ہمیشہ کا معمول ہے انشاءاللہ. تیسری بات یہ کہنی تھی کہ یہاں پر ہمارے جو سالکین ہیں ان علاقوں میں، تو وہ بھی وہاں آ نہیں پا رہے ہیں، دقت ہو رہی ہے. کوئی بات نہیں، سال میں ایک آدھ دفعہ آ جائیے، ایک دو دفعہ آ جائیے، باقی یہاں آئیے، مولانا کے پاس آئیے، یہاں پر مجالس میں شرکت کیجیے، ان سے جڑے رہیے. اصلاحی تعلق تو بے شک ہم سے ہی رکھیے، لیکن آوت جاوت تو رکھنی چاہیے. کوئی بیڑ تھوڑی ہے، کوئی دوری تھوڑی ہے. یہاں جو خانقاہ ایک اعتبار سے اگر آپ کو تسلی ہوتی ہو تو ہم کہہ دیں گے یہ بھی تو ہماری ہی ہے ایک اعتبار سے، یہاں مولانا کو ہم نہیں بٹھایا ہوا ہے. تو اس میں آپ کو پریشانی کی بات نہیں ہے آپ کے لیے کوئی. یہاں بھی آئیے، یہاں سے جڑے رہیے، وقتاً فوقتاً وہاں جا کیجیے. اور مولانا وہاں پر جب آتے تھے تو وہاں کے کچھ علاقوں میں ان کے ماہانہ کے اعتبار سے پروگرام تھے، وہ حافظ ہارون صاحب کے حوالے ہو جائیں گے، جو وہاں پر بلانے والے احباب تھے. عالم اور پاتھری، گنگا کھیڑ اور سر سالہ، یہ نام لے رہے تھے کل مولانا. تو وہاں کے لوگ جو بھی ہیں یہاں اگر آئے ہوئے ہیں یا ان تک پیغام پہنچے تو وہ حافظ ہارون صاحب کو بلائیے، ان کے لیے قریب ہے. کبھی کبھی ہمیں بھی بلا لو. اور مولانا آپ وہاں پر نہیں آئیں گے، وہ یہیں رہیں گے، یہاں کے علاقوں میں جائیں گے. جو 10 دن وہ باہر دیتے ہیں وہ یہیں دے لیں. اور بقیہ جو ایم پی کے حضرات ہیں، ناگپور چھتیس گڑھ کے احباب ہیں اور امراوتی وغیرہ کے اور دیگر آندھرا پردیش کے علاقوں کے، وہ حضرات کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پروگرام وہاں کروائیں، کیونکہ ہم نے اب یہ طے کیا ہے کہ نئے علاقوں کو زیادہ وقت دیں گے انشاءاللہ، نئے سالکین کو زیادہ وقت دیں گے. تو آپ طلب دکھائیے تو ہمارے اندر بھی خواہش جاگے گی کہ ٹھیک ہے بھائی ہم چلتے ہیں. اگر آپ بے طلبی کا مظاہرہ کریں گے تو ہم کیسے آ پائیں گے؟ اور پرانوں سے پوچھ لیں کیا ترتیب ہوتی ہے، کیا اصول ہوتے ہیں. کئی علاقے ایسے ہیں جہاں ہم بہت گئے شروع میں، اور ماشاءاللہ وہاں سے لوگ جڑے بھی، لیکن بعد میں بے طلبی ہوئی، بے اصولی ہوئی، تو ہم نے وہاں جانا چھوڑ دیا. وہ لوگ بھی آنا چھوڑ دیے. تو ہمیں بھی کوئی مطلب نہیں ہے، ہم تو فقیر لوگ ہیں، ہمیں علاقے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. اللہ اللہ کی بات سننی ہے، بولنا نہیں سننی ہے، کوئی بات نہیں. بے اصولی کریں گے تو پھر آنا جانا ہوگا بھی تو چھوڑ دیں گے. تو ایسے بھی کئی علاقے ہیں جن کو ہم نے چھوڑ دیا. اور کوئی بات تھی پہ حافظ صاحب کچھ بولنا تھا، کوئی بات ہے تو بتاؤ. اچھا، اہم اعلان یاد دلایا انہوں نے کہ سالانہ اصلاحی و تربیتی مجالس کا بھی ہم نے شروع کیا تھا سلسلہ، پچھلے سال پہلی ہوئی. یہ تو ماہانہ ہوتی ہے، ہر مہینے کی دوسری اتوار کو، اور اس سے متصل جمعہ ہفتہ 3 دن، جو اورنگ آباد میں ہوتی ہے مسجد جان محمد میں. تو اسی میں ایک مجلس، یعنی ماہانہ مجالس کی جگہ ایک مجلس سالانہ کے نام سے ہو جاتا ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ ہم لوگوں کی ایک فطرت ہے، انسانوں کی، کچھ نیا رہا نا تو لپکتے اس کی طرف، یا پرانی چیز ہی اگر نئے برتن میں آ جائے تو خوشی سے لے لیتے. بس یہ ہے اور کچھ نہیں. اس کے بہانے ہم نے یہ کیا کہ جب بلا ہی رہے ہیں سالانہ کے عنوان پہ تو تھوڑی سختی بھی کریں. وہ سختی کیا ہے ابھی آ جائے گی سامنے. پہلے سالانہ مجالس کا اعلان سنیں. اس سال کی جو سالانہ تربیتی اصلاحی مجالس ان کی سالانہ اجتماع نہیں ہے، اجتماع کا نام نہ دیں. ہمیں اپنی اوقات کا پتہ ہے، اپنا قد معلوم ہے، اسی حساب سے چلتے ہیں. سالانہ اصلاحی و تربیتی مجالس، ماہانہ مجالس ہوتی ہے نا، ویسے سالانہ. 4، 5، 6 سپٹمبر 2026. یہ کون سا مہینہ ہے؟ مئی ہے. جون، جولائی، اگست، 3 مہینے بیچ میں ہیں. 4، 5، 6 سپٹمبر انشاءاللہ، وہی جمعہ ہفتہ اتوار
کہاں ہوں گی؟ رجنی میں ہوں گی، جہاں پچھلے سال ہوئی تھی۔ بہت سارے حضرات رجنی جانتے ہیں، ان سے پوچھ لیں کیسے آنا ہے، کیا ترتیب ہے۔ یہ ہو گیا اعلان۔ اب اس کے بعد جو اہم چیز ہے جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ سختی، وہ کیا ہے کہ کوئی کسی وجہ سے، مان لیجئے کسی وجہ سے پورے سال بھی ماہانہ مجالس میں نہیں آئے، پورے سال بھی، تو ٹھیک ہے، چلیے ایک اعتبار سے لے دے کے وہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لے دے کے مطلب کیا؟ الٹا سن سمجھو، الٹا مت سمجھو، وہ معاملہ پھر بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اگر سالانہ مجالس میں آپ نہیں آئیں گے تو کچھ بھی نہیں سنا جائے گا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے حاضری کی، آپ کو بھی توفیق دے۔ دیکھو وہ عذر جو یقیناً غیر اختیاری ہو وہ ایک الگ چیز، معذور کے احکام مستقل ہیں فقہ کی کتابوں میں جو قرآن و احادیث سے مستنبط ہے۔ عذر تو عذر ہے، لیکن عذر ہونا چاہیے، اور عذر پیدا ہو یہ الگ ہے، عذر پیدا کیا جائے یہ الگ ہے۔ موٹے موٹے جو عذر ہیں جنہیں میں عذر مانتا ہی نہیں، اور جن کو آپ عذر شریف مانتے ہیں، میں انہیں عذر بھی نہیں مانتا۔ نمبر ایک، شادی۔ شادی کوئی عذر نہیں، 3 مہینے باقی ہے، آپ اہم ہیں اس شادی میں اگر، تو تاریخ آگے پیچھے کیجیے، تاریخ آگے پیچھے کیجیے، شادی کوئی عذر نہیں۔ ایسے ہی کوئی سفر آ گیا تھا، کوئی اور تقریب ہو گئی تھی، دوستوں کے ساتھ چلے گئے تھے، کچھ ہو گیا تھا، یہ کوئی عذر نہیں۔ چھوٹی موٹی بیماری کوئی عذر نہیں، سر میں درد ہو گیا تو نہیں آئے، پیٹ میں درد ہو گیا تو نہیں آئے، معمولی اعذار کی وجہ سے آپ نہیں آنے کا عذر نہیں کر سکتے۔ پچھلے سال تو ایک تعارفی مجلس تھی، وہ پہلا موقع تھا، اس لیے ہم نے کوئی زیادہ سختی نہیں کی، لیکن اس مرتبہ پہلے سے ہی بالخصوص وہ سالکین جو پرانے ہو چکے ہیں اور جو چل پڑے ہیں، گویا خود کے بھی زعم میں ہمارے بھی زعم میں کہ چل پڑے ہیں، ان کے نام پہلے سے لکھ لیے جائیں، پہلے سے ان کی فہرست بنے، پھر وہاں حاضری ہوگی، اور ان کی حاضری جمعرات کے دن مغرب کے بعد ہوگی۔ یہ بھی سنیں، مغرب کے بعد کی حاضری میں، جیسے مثال کے طور پہ مفتی رفیق صاحب ہے، مفتی مجیب صاحب ہے، یہاں دونوں دو بازو بیٹھتے ہیں نا، تو مطلب اپنے زعم میں کچھ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم پرانے ہیں، آتے ہیں، ہاں، تو پھر وہ جیسے مفتی مجاہد امراوتی ہے، مولوی شبیر صاحب ہیں، مفتی ابوالقیوم صاحب ہیں، اور بہت سارے ہیں، یہ عمران ہے، اور کون ہے بھائی، یہ بچہ ہے، جتنوں کو ہم پہچان میں، یہ امین ہے کھروون کے، کرسیوں پہ بیٹھنے والے حضرات میں بھی بہت سارے ہیں، عبدالقدیر صاحب وغیرہ، تو جن کے نام لیے اتنے ہی نہیں، یہ ڈاکٹر فضل صاحب بیٹھے حیدرآباد کے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ جمعرات کے دن مغرب کے بعد حاضری ہوگی 5 سپٹمبر کو، اس میں رہے تو ٹھیک ہے، اس میں نہیں تھے، ادھر آپ کا نام پکارا گیا، اگلا نام پکارا، اس میں آپ آ گئے، تو کہ میں ابھی آیا، اعتبار نہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ مغرب کی نماز رجنی میں پڑھنے کا ثواب حاصل کرنا پڑے گا۔ رہی بات سمجھ میں؟ اتنی سختی اس میں ہوگی، آنا ہی ہے۔ اللہ توفیق دے ہم سب، ہمیں بھی آنے کی توفیق، آپ کو بھی آنے کی توفیق دے۔ تو یہ سالانہ مجالس کا اعلان، اس میں تکلف نہ کرو۔ بہت سارے سالکین بڑی آسانی سے بولتے ہیں ماہانہ مجالس میں نہیں آ سکتے، کوئی عذر پیش کر دیتے، اب ہم کیا کریں؟ ہم سوچتے کہ بھئی اللہ بھی عذر قبول کرتے ہیں، کیا پتہ بندہ سچا ہے، مان لیتے، لیکن کبھی کبھی سختی کرنی ہی پڑے گی، اس لیے سالانہ مجالس میں کوئی عذر نہیں سنا جائے گا اس طرح۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، نئے پرانے سب کو آنا ہے، اور پہلے سے اپنے آنے کی اطلاع دینا ہے۔ چلو اطلاع نہیں بھی دے پائے تو مغرب وہاں پڑھ لو۔ آتے رہنے کا جو سلسلہ ہے نا، یہ نئے لوگوں کے لیے پھر بھی ہضم ہو سکتا ہے، لیکن پرانوں کے لیے قطعاً نہیں، پرانوں کے لیے قطعاً نہیں۔ مولانا عقیل صاحب ناندیڑ کے ابھی جمائی لے رہے بیٹھ کے، بہت دیر سے بیٹھ گیا، میں ختم کرو بیان بول رہے ہو، ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ 100 کے اگر ہفتے کے دن آئیں گے نا تو پھر اچھی بات ہے، میں چھوڑ کے آؤں گا ناندیڑ واپس آپ انشاءاللہ، کہ آپ اپنے گھر میں رہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ ایک ضروری اعلان تھا، اور تو کوئی بات نہیں نا بھائی؟
عباد الرحمان صاحب کے سالکین کو بھی آنا ہے نا، سبھی کو آنا ہے. مولانا عباد الرحمان صاحب کے سالکین بولتے وہ ہمارے پوتے ہوتے تو آنا ہی پڑتا نا. سوال عجیب کر رہے. مولانا عباد الرحمان صاحب کے دوسرے مخلوق ہے کیا؟ وہ خود ہمارے سالک ہے تو ان کی اولاد کو بھی تو آنا ہی ہے، ورنہ ساری اولاد ناخلف کہلائے گی. تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایک ایک سالک کو چن کے لائیں. جیسے چاول کا دانہ چنا جاتا ہے نا، بس چنے اور سب کو لے کے پہنچے. وہ آپ یہ مت سمجھیں کہ اتنی آپ کے پاس جگہ ہے کیا ہم سب آ جائیں گے تو جگہ آپ آئیے تو صحیح پہ جگہ خود بخود بن جائے گی. آتے ہی نہیں، وہ بہانے پہلے سے بنا کے رکھتے ہیں. مولانا عباد الرحمان صاحب ہو، عابد ہارون صاحب ہو، کوئی اور صاحب ہو، مفتی احمد اللہ نثار صاحب ہو، جتنے بھی ہیں مجازین، وہ سب حضرات کو اپنے احباب کے ساتھ آنا ہے. سبھی کو آنا ہے انشاءاللہ. ختم خواجگان کا وقت نہیں رہا بھائی، انہیں 2 ہو گئے. مستقل لمبا سفر ہے یہاں سے. یہ عاجز مسلسل اعتکاف سے مصروف ہے. اس سال پتہ نہیں اللہ کی شان کی بڑی مصروفیت رہی، اعتکاف سے مصروفیت. اور اگر کچھ فراغت مل بھی رہی ہے تو وہ اگلی مصروفیت کے لیے ذہن فارغ ہی نہیں ہو رہا کہ 3 دن مل گئے 4 دن مل گئے، مگر اس کے بعد کی پھر مسلسل مصروفیت ہے. اس سے تھوڑی فرصت ملی پھر مصروف. خیر مصروف رہنا بھی ہمارے اکابر نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہی ہے، ورنہ فارغ آدمی جو ہے وہ اپنے لیے بھی مصیبت ہوتا ہے، دوسروں کے لیے بھی مصیبت ہوتا ہے. یہ بھی نعمت ہے. بس دعا کرو کہ اللہ پاک صحت کے ساتھ رکھیں، عافیت کے ساتھ رکھیں اور اپنے لیے قبول فرماتے رہیں. ختم خواجگان کل ہوا تھا، ویسے کل ہوا تھا کافی انشاءاللہ. ابھی توبہ کے کلمات پڑھاتے ہیں. دعا کی بھی ہمت نہیں ہے، بہت تھک گیا. صبح بالکل طبیعت آمادہ نہیں تھی بیان کے لیے، بھی ناشتہ بھی کر رہا تب بھی ہمت نہیں تھی. تو اور دو نا یار، پانی کے پیسے لگتے. پہلے گرمی کا زمانہ ہے، اسی لیے تاخیر بھی ہو گئی آنے میں، ورنہ بہت پہلے فارغ ہو جاتے. سب مل کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے آنے کی توفیق. نہ آپ میرا شکریہ ادا کریں نہ ہم آپ کا کریں. کیوں ایک دوسرے کا شکریہ؟ اللہ نے احسان فرمایا ہم سب پہ کہ آنے کی توفیق. بہت سارے وہ ہیں جو آ سکتے تھے بغیر کسی عذر کے نہیں آ سکتے. اس کے تعلق سے اچھی طرح سن لو کہ اس کا جو نقصان محسوس کرو گے نا وہ عجیب ہوتا ہے. جان بوجھ کے مجالس میں حاضر نہیں ہونا بہت بڑا نقصان، بہت بڑا نقصان. ایک بزرگ نے فرمایا، اور کس قدر اہمیت ہوگی صحبت کی وہ قابل توجہ. فرماتے کہ وہ لوگ جو اتنی دور بیٹھے ہوئے ہیں مجلس، اتنی دور کہ اگر مائک بند ہو جائے تو ان کو آواز نہ آئے. مائک بند ہو جائے تو ان کو آواز نہ آئے. وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو سامنے بیٹھے ہیں اور مائک بند ہو تب بھی سن سکتے ہیں. ان کے برابر نہیں ہو سکتے، حالانکہ ایک ہی مجلس، ایک ہی مجمع ہے. وہ آئے ہوئے ہیں چل کے، لیکن فرق ہو جاتا ہے دونوں میں. تو جو لوگ آئے ہی نہیں، بیٹھ کے آن لائن سن رہے ہیں، یا آن لائن سننے کی بھی توفیق نہیں ہے، بعد میں چلتے پھرتے سنیں گے، کتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے، خود ہی سوچو. چلو توبہ کے کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آمنت باللہ ملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दुआ के लिए मौलाना का हक भी है, और ये शायद नई इमारत ही, अब तक हुआ प्रोग्राम इसमें नहीं हुआ। वो आ रहे हैं कि मुझे दुआ करो बोलने के लिए, लेकिन ना दुआ करने के लिए आए, क्योंकि सीधी सीधी बात ये है कि थक गया हूँ भाई, झूठ क्यों बोलूं, वरना करवा देता, थकन बहुत हो गई। तो हम चलते हैं, अभी फ़ौरन निकलना है, और मुसाफहा भी जो है वो ज़रूरी नहीं है, इनसे मिलना था और उनसे मुलाकात हो भी गई। तो दुआ करेगा आजिज़ आप सभी हजरात के लिए, और आप सब अपनी दुआओं में याद रखें। नमाज़ पढ़ लेंगे हम, नमाज का इंतज़ाम कर दो, तो चलने वाले हैं साथ में हमारे, और आप आइए बैठिए, मुराक़बा करवा के दुआ करवा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।